I have seen over the last few years کہ کوئی بھی سرکار آتی ہے کسی بھی پارٹی کی, ایک منسٹر آتا ہے, اچانک کچھ ہوتا ہے, آپ ریلوے میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے پھر آپ ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں. How do you see that? Let's suppose today I'm the IT minister, tomorrow I'm the climate minister. Climate میں I will go and there's going to be a set of people who will be climate experts. They will be there. جب بھی ایک ٹیم بریک ہوتی ہے اس میں ڈسرپشن آتی ہے. ایز منسٹری آف آئی ٹی ہمارا تو کور انٹرسٹ ہے دیٹ انٹرنیٹ ہیز ٹو بی دیئر. وہ ڈائیورسفائی بھی ہو رہی ہے اور بہتر ہو مسئلہ کر دیتی ہیں. ٹیکنیکل فالٹس آتے ہیں, مطلب یہ نیوز پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی, صرف پاکستان میں ملتی ہے. شارک والی از اے جوک. آئی ڈونٹ تھنک کبھی بھی کسی نے فارملی یہ بات نہیں, ایکچولی یہ رپورٹ ہوا. ہمارے کچھ ہرڈلز ہیں جس میں زیادہ تر کورٹ کیسز ہیں جس کی وجہ سے ہم ابھی تک آکشن نہیں کر پا رہے. تو اگر وہ فیصلے جلدی آ جاتے ہیں تو انٹرنیٹ کی سپیڈ عام بندے کو اچھی مل جائے گی. تو بیسیکلی لوگ عدالتوں کو لیٹرز لکھیں کہ بھائی ذرا جلدی جلدی فیصلے کریں کہ ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ بہتر ہو. اگر عام بندے کو آپ سمجھائیں what does that really mean کہ ڈیجیٹل پاکستان, ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بنیادی مقصد ہے ایک عام شہری کی زندگی ڈیجیٹائزیشن کے تھرو بہتر کرنا. ہم لوگوں سے ابھی ایک بیسک جو اسٹرکچر ہے وہ بھی نہیں ظاہر ہو پا رہا, اور ہم اے آئی کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو جب تک ہم یہ کریں گے تو اے آئی کے بعد پتہ نہیں اور کوئی چیز شاید آ جائے. پاکستان دنیا میں بہت تھوڑے ممالک میں شامل ہے جس نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کی لیجسلیشن پاس کی ہے, اور جو کہ ایک پاکستان اسٹیک کے اوپر کام کر رہا ہے, جو کہ ایک ڈیٹا ایکسچینج لیئر کے اوپر کام کر رہا ہے. بہت زیادہ ممالک نے یہ بھی نہیں کیا. سو آئی تھنک اس حساب سے ہم تھوڑے سے آگے, مگر کچھ چیزوں میں لیٹ موورز ایڈوانٹیج ہوتا ہے. یہ جو سارا کام آپ کر رہی ہیں, why are you doing what you are doing? It's a very very good question. جب بہت تھک جاتے ہیں تو اپنے آپ سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ اتنی ایفرٹ. سب سے پہلے تو آئی تھنک تھوڑا سا کلیشیڈ ہے, بٹ This is a new format, and this is the second episode of our town hall with Talar podcast. سب سے پہلی چیز which is very surprising, not in a bad way, کہ you were on time. Because مجھے تھا کہ ہم نے 12:30 شروع کرنا ہے تو شاید وہ 1 بجے تک شروع ہوگا, and I know you were traveling as well. So like یہ والا جو sort of work ethic ہے, یہ کہاں سے like you developed? Because normally سرکار is very, کوئی بھی سرکار ہو, not کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے, but نہیں, تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می. دیکھیں, ہماری یہ تھوڑا سا حصہ رہا, میری والدہ کی کچھ باتیں ہیں جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں دیٹ اسٹے ود یو. تو وقت ایک ایسی چیز تھی اور اس کی اہمیت جس پہ انہوں نے ساری زندگی بہت ہمارا فوکس کیا کہ وقت اگر if you're able to organize your time then you can do anything in the world. سو یہی مثالیں ہوتی تھیں کہ دنیا میں جو سب کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, مگر کچھ لوگ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں ان 24 گھنٹے میں, اور کچھ لوگ بالکل کچھ نہیں کر پاتے. تو میرے خیال سے کہ ٹائم از سم تھنگ اینڈ پنکچویلٹی از سم تھنگ وچ از کریٹیکل آپ کی پروڈکٹیوٹی کے لیے, آپ کی آرگنائزیشن کے لیے, اور آپ کی آؤٹ پٹ کے لیے. سو if you're on time, you're able to manage your time, so then the possibilities are infinite. And how do you develop this? مطلب ایک تو ٹھیک ہے وہ فیملی سے آگی نا, اگر ایز این ایگزامپل ملٹری فیملی ہے تو وہ شاید بچپن سے ہی ایک وہ آ رہا ہے, بٹ if one have to اس طرح develop, so is there like a process? So there was a point when I used to be a little late to events. I trained myself in a way that I now اچھا, اور میرے کچھ ایسا ہوتا تھا کہ میں 10 منٹ لیٹ ہوتی تھی ہر جگہ. 10 منٹ کا مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا کوئی لیگ چل رہا ہے لائف میں. So that's when I developed my mind in a way کہ now I add those 10 minutes. So میری جو بھی calculation ہوتی ہے, I keep a margin of 10 to 15 minutes there, and that's how I get through the day. So in the morning, if I think that I can do everything within an hour, I would keep it an hour and 15 minutes. So that margin kind of allows me. So it's all about training your own self and knowing your own self and a little bit of introspection, and then trying to fix those little deficiencies and imperfections that there are. I remember, I think first time آپ سے ملاقات ہوئی جب ہم لاہور میں شہباز شریف صاحب کا پوڈ کاسٹ کرنے آئے, and I never thought, I think at that time کہ آپ فیڈرل میں آ کے وہ بھی آئی ٹی منسٹری میں آئیں گی. So how did that sort of آپ کہہ لیں journey, because there was no plan I think as such, because when we were meeting you there, even I think آپ سے بھی کافی off the record discussion ہوئی, there was no like as such اس طرح like you were thinking. So how did that sort of happen? So in 2022 when we took over the government, شہباز صاحب نے مجھے SAPM یوتھ افیئرس لگایا,
اور SAPM یوتھ افیئرز میں obviously it had everything to do with youth. So tech trainings, other engagements as well. But that is where it all began. A lot of my interaction with actually the then Minister of IT, Amin ul Haq Saab the, he was very forthcoming. ادھر سے یہ ساری انٹریکشن شروع ہوئی اینڈ اسی ٹائم کے اوپر پھر پرائم منسٹر نے ایک اپنی ٹاسک فورس بنائی آن IT, اور اس ٹاسک فورس کا میں حصہ تھی. اور اس ٹاسک فورس سے پھر میری انڈسٹری کے ساتھ انگیجمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. کچھ ٹریننگس کے حوالے سے کیونکہ ہم پروجیکٹس رن کر رہے تھے, وہاں سے ہماری انڈسٹری سے کولیبریشن بہت اسٹرانگ ہو گئی, یونیورسٹیز سے اسٹرانگ ہو گئی. تو وہ ایک ریلیشن شپ بنتے بنتے دین وین دا انٹرم پیریڈ کیم اینڈ وی ور also preparing for elections, but آپ interim period میں تیاری کرتے ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ میں آئیں تو what are the few key steps that you're going to take. تو تب بھی شہباز صاحب نے he was very kind enough that he asked me that, so he assigned about 5-6 of us on a few to make certain kind of set up for the upcoming government. تو اس میں جس طرح مصدق ملک صاحب تھے اور ہمارے ساتھ حج چیمہ صاحب تھے, ہمارے مختلف منسٹرز تھے, اب جو منسٹرز ہیں, تو ہمیں کچھ اسائنمنٹس دی گئی تھیں. تو وہاں پہ جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ, تو اس ٹائم پہ بھی ڈیورنگ دا انٹرم گورنمنٹ آئی ہیلڈ ویبینارز ود دا انڈسٹری ود آور ایکسپرٹس ابراڈ. سو اٹ کائنڈ آف اس طرح سے وہ تھوڑا بلڈ اپ ہوتے ہوتے, تو جب یہ آیا گورنمنٹ آئی تو پہلے مجھے انہوں نے منسٹر آف اسٹیٹ بنایا, اینڈ فار اے ایئر دین آئی واز منسٹر آف اسٹیٹ, وچ از جو آپ کہہ لیں کہ ڈیپیوٹی منسٹر ہوتے ہیں, بٹ کوئی فیڈرل منسٹر تھے نہیں, ہی واز فیڈرل منسٹر ان چارج ہمسیلف. اور پھر ایک سال بعد جب کیبنٹ تھوڑی سی شفل ہوئی اینڈ اور لوگ انڈکٹ ہوئے, تو دیٹ از وین ہی promoted me. Or before joining IT, what was your sort of relationship, like a personal relationship with IT? Were you sort of a very tech person? Because people assume کہ ایک بندہ اگر IT minister بنا ہوا ہے تو وہ ذرا اس کو بڑا ٹیکی ٹائپ کا بندہ ہوگا. سو میرے خیال سے اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی تھنک دیٹ دیر از اے جنریشن ایشو. سو لارجلی آر مور, I would say, senior politicians are come from a different generation where they did not grow up with internet. So hum parliament mein thode se log hain who are relatively younger. I wouldn't say that main youth hu ya bahut koi young hu, but comparatively speaking hamara interaction with technology jo hai وہ بہت بہتر رہا ہے compared to our senior members. So I think ایک تو یہ ایج ہے. دوسرا یہ ہے کہ on a very personal level, I have always loved tech. So I've been that person جو گھر میں بھی go to person ہوتے ہیں. کلاس رومز میں جب ہم لمز میں پڑھتے تھے, CS کے تھوڑے سے کورسز لیے, اس میں بھی جو go to person. So ایک نیچرل ایپٹیٹیوڈ بھی تھا. بٹ آئی تھنک جو زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کی لیڈرشپ رولز ہیں, اور یہاں پہ آ کے آپ تھوڑا سا ریئلائز یہ کرتے ہیں کہ کی لیڈرشپ رولز آر مور اباؤٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ایز اے فیڈرل منسٹر لیٹ سپوز اگر میں کسی ایک ٹیک کی سائڈ میں ایکسپرٹ بھی ہوں, تو واٹ ہیپنس ٹو دا, اتنا واسٹ یہ ایک فیلڈ ہے, تو باقی سائڈس کو پھر کون دیکھتا ہے, رائٹ؟ سو یو کین نیور نو ایوری تھنگ اباؤٹ اینی تھنگ. سو ان پوزیشنس کے اوپر فیڈرل منسٹرز ہیں جو کہ ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس میں وہ پبلک اوپینین لے کے آگے آتے ہیں. اینڈ دین ایز اے فیڈرل منسٹر آئی ہیو ہوسٹ آف اسپیشلسٹس who are there to advise me, guide me. میری ایڈوائزری باڈیز ہیں, اس میں ٹیکنیکل لوگ ہیں, اب ہمارے فیڈرل سیکٹر بھی ٹیکنیکل آ گئے ہیں, بٹ یہ مینجمنٹ پوزیشنس ہیں, رائٹ؟ سو آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کیپیبل ہیں اور میرے سے زیادہ کیپیبل ہیں. لیڈرشپ یہ ہوتی ہے, اگر میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھوں جو میرے سے کم کیپیبل ہیں, آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی ویئر, رائٹ؟ سو میرا رول یہ ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگ میرے سے زیادہ کیپیبل ہیں, ٹیکنیکل ہیں, اور اس فیلڈ میں اسٹارٹنگ فرام ٹیلی کمیونیکیشن, ٹیلی کام میں بھی آپ سب مرین کیبل سے, فائبرائزیشن سے, موبائل براڈ بینڈ, سیٹلائٹ انٹرنیٹ, پورا انفرا کا ایک الگ رول ہے. آئی ٹی کی طرف آ جائیں, سائبر سیکورٹی, اے آئی, کوانٹم, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, آپ کی انڈسٹری, پھر آپ کی ٹیک پالیسی, آپ کا ٹیک لا, you have to cover each and everything. But you also like learn خود سے بھی, like as an example you take time out like as a personal time and spend 2-3 hours just googling things, کہ اچھا what is like I did.
I did a lot of self learning, especially पिछले 2-3 साल जब से मैं आपको ये बता रही हूँ मेरा इंटरेक्शन है. पहले तो जॉब्स और स्किल्स के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एज अ यूथ इन द यूथ प्रोग्राम कि अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ में कौन से स्किल्स हैं जो बच्चों को देने की ज़रूरत है. एंड मोस्ट ऑफ देम वर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, इवन फॉर आर्टिस्ट एंड इवन फॉर आर्किटेक्ट्स एंड लॉयर्स, इट्स ऑल टेक स्किल्स नाउ, राइट? So वहाँ से, and then obviously आने के बाद there was a lot of self learning in terms of a few technical terms that would be thrown your way. और आपको you're right that you have to be on the top of your game ताकि you need to have that basic understanding ताकि जो आपको advise कर रहे हैं आपको पता हो कि वो सही एडवाइस आ रही है कि नहीं आ रही. तो उस हवाले से yes, and you know मैं आजकल की यूथ को भी ये कहती हूँ, but I think we're very fortunate to be in a time जहाँ पे एजुकेशन और लर्निंग जो है वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है. So with the GPTs and the AI and the Gen AI and now the agentic AI, I think learning का पूरा निज़ाम बदल गया है. और आज वो नहीं है कि आप 4 साल की एजुकेशन लेंगे ही तो ही आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज कर सकते हैं. आज अगर आप 6 महीने अपने आप का टाइम लगा के किसी भी एक फील्ड में अपने आप को फोकस करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू टेक, आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. One other thing which I have seen over the last few years, even like for decades, कि कोई भी सरकार आती है किसी भी पार्टी की, एक मिनिस्टर आता है, लेट्स से आप आज आईटी में काम कर रही हैं, अचानक कुछ होता है, आप रेलवे में चले जाते हैं, वहाँ से फिर आप एजुकेशन में चले जाते हैं, वहाँ से आप इंटीरियर में आ जाते हैं. और आई थिंक अभी तक प्रॉब्ली पिछले 1-2 सालों में यू आर वन ऑफ लाइक उस तरह के एटलीस्ट आप एक बैठ के यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक आप समझते हैं आपने अगली चीज़ में चले गए. सो हाउ इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव इज दिस, बिकॉज इट डजंट इवन लाइक मेक सेंस फॉर आम बंदा कि यार अच्छा एक कल ये बंदा था अचानक ये जाके वज़ीर दिफा लग गया, विच इज़ जस्ट लाइक absurd कि यार कुछ भी आपको नहीं पता. और इवन आप अगर सीख भी रहे हैं तो सीखने में भी ज़ाहिर है आपको टाइम लगेगा, और अचानक जब आपका थोड़ा सा होल्ड होता है तो फिर एक अगली मिनिस्ट्री आ जाती है. तो ये जो गवर्नेंस के अंदर ये निज़ाम, इसको कह लें ट्रांसफर्स कह लें, हाउ डू यू सी दैट? देखिए देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू इट. मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सीनियर लीडरशिप पोजीशंस हैं ना, ये मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं, ठीक है. सो इफ लेट्स सपोज टुडे आई एम द आईटी मिनिस्टर, टुमारो आई एम द क्लाइमेट मिनिस्टर. सो क्लाइमेट में आई विल गो एंड देयर इज गोइंग टू बी अ सेट ऑफ पीपल हु विल बी क्लाइमेट एक्सपर्ट्स. They will be there. मुझे शुरू का 1 महीना वो ब्रीफ करेंगे, I will get hold of the policy और वो सारा will start rolling forward. ज़रूर I would say कि एक disruption ज़रूर आती है. जब भी एक टीम ब्रेक होती है उसमें disruption आती है. And do you take your team as well, जो भी लोग जाते हैं? Not really, no. It depends. हम कभी requisition कर लेते हैं कि इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादा काम किया है तो establishment division को request कर लेते हैं. But generally it is the other team that you start working with. For example, but इसका ये मतलब नहीं है कि institutional memory loss हो जाती है, right? So होता क्या है कि next जो भी minister आएंगे, नीचे मेरे for example IT ministry में I have 4 wings. So telecom wing है, IT wing है, international coordination और legal wing है. उन 4 जो wings के जो members हैं, जिनको member कहते हैं, वो सारे प्राइवेट सेक्टर से आए हुए हैं and they're carrying that institutional memory. उनके नीचे डायरेक्टर जनरल्स हैं, then there's a whole cohort of people who's carrying that institutional memory of the ministry. So next minister जो आएंगे वो उनको brief करेंगे. जो minister आएंगे वो एक थोड़ा सा अपनी public understanding के मुताबिक policy shift लाएंगे, but largely things continue to move forward. कौन ये ज़रूर है कि disruption in team वो process को थोड़ा slow कर देती है, because जैसे shift आता है तो वो learning process दोबारा start होता है. But like I said, we have technical support, that's what we try. हम कोशिश करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छे लोगों को, मेरी इस वक्त एक एक्सपर्ट्स की एडवाइजरी है दुनिया में, पाकिस्तान में जो भी टॉप टेक एक्सपर्ट्स हैं हमने उनको और हर रीजन से एडवाइजरी पे रखा हुआ है. उनसे हम बात करते रहते हैं, सीखते रहते हैं. एक मेरी इंटरनल टेक्निकल एडवाइजरी है, उसमें आपके टॉप के सॉफ्टवेयर हाउसेस के हेड्स हैं, आपके टेलकोस के हेड्स हैं. तो इस तरह से वी कीप मूविंग फॉरवर्ड. सो आपके ख्याल से एवरेज कितना वैसे एक मिनिस्टर को मिनिमम टाइम लगाना चाहिए इन द मिनिस्ट्री? देखिए आइडियली तो पूरा 5 साल लगाने चाहिए, बट डिपेंड करता है ना कि डिलीवरी हो रही है. कभी कभी लेट्स सपोज एक मिनिस्टर बहुत अच्छा एक मिनिस्ट्री में परफॉर्म कर रहे हैं, बट प्राइम मिनिस्टर फील्स दैट देयर इज अनदर मिनिस्ट्री दैट नीड्स अटेंशन, वो उनको उधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट? सो इट रियली डिपेंड्स कि उस वक्त उनकी टीम मैनेजमेंट, उनकी टीम की क्या रिक्वायरमेंट है. उनको फॉरवर्ड एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक प्रोएक्टिव मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री में चाहिए,
زیادہ تھاٹ پروسیس والا منسٹر کون سی منسٹری میں چاہیے, زیادہ پڑھے لکھے کدھر چاہیے, زیادہ پبلک اوپینین والے کدھر چاہیے. سو یو نو ویئر وہ اگر آپ اس لیول سے دیکھیں تو از مینیجنگ پالیٹکس, ایڈمنسٹریشن, ٹیکنیکل, فائنینشیل, وہ پورا انہوں نے ملک کی ہر ایسپیکٹ کو چلانا ہے. تو اٹ از ہز پریروگیٹو دین ٹو ڈیسائڈ دیٹ واٹ کائنڈ آف پرسنالٹی, واٹ کائنڈ آف ٹیلنٹ, واٹ کائنڈ آف ایکسپرٹیز ہی نیڈز ویئر, اور اس کے مطابق وہ شفل بھی کرتے رہتے ہیں اور چیزیں چلتی بھی رہتی ہیں. And how many hours do you work? I try to get to office between 8:30 and 9. And what time do you wake up? I wake up at 7. Okay. اینڈ میرے آفس والے کافی پریشان بھی ہیں اس بات سے, بٹ ہماری واپس جانے کا ٹائم نہیں ہے. سو آئی یوزلی اگر ہم سورج باہر ہوتے ہوئے چلے جائیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, بٹ 8 o'clock 9 o'clock از when we go back. But there have been days and weeks where we've stayed till 2 a.m. and 3 a.m. as well. 2 weeks back we were all in office till 4 a.m. So ایسے بھی دن آتے ہیں کہ جب آپ کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں جو آپ نے میٹ کرنی ہیں, یا کوئی ڈلیوری ضروری ہے کسی چیز کی, تو there are no as such closing hours for us. And do you have a morning ritual? Not really. It's usually a hurried morning. Yeah, you wake up, you get ready and just get to office. And اس کے دوران بھی وہ ٹیم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ دن میں آگے کیا ہے, کچھ چینجز آ رہی ہوتی ہیں, کوئی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں, میڈیا بریف آ جاتا ہے, اس پہ تھوڑی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. So even while we're getting ready, a lot of stuff is happening. So it's a tough job. It's not an easy position to be. اگر آپ نے کام کرنا چاہیں تو بہت زیادہ کام ہے ہونے والا, and sometimes you do feel that maybe 24 hours is not really enough to finish your work. اور تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جو اب ہم NIC میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹارٹ اپس سارے یہاں آ رہے ہیں, پچھلے 7 سالوں سے تقریباً 8 سالوں سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. When you were out of the government, اور اس ٹائم جب آپ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو دیکھ رہی تھیں, now you are in the پورے کے پورے اس نظام کے اندر ہیں آپ, how do you see now, like from a very macro level if you see? دیکھیے اسٹارٹ اپس کی جہاں تک بات ہے, ان کو بہت ایک سیپریٹ فوکس کی ضرورت ہے. دیٹس واٹ آئی سی. دے آر ناٹ یور ریگولر SMEs, اور دے آر ناٹ یہ ڈیولپڈ کمپنیز نہیں ہیں جو کہ جن کے پاس ہر طرح کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہوگی, رائٹ. سو اگر ہم بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز کو دیکھیں, ان کے پاس اپنے لائرز بھی ہیں, فائنینشیلس کے لوگ ہیں, مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, ٹیمز ہیں پوری, رائٹ, انویسٹمنٹ کی ٹیم. اسٹارٹ اپس میں جو مجھے ایک چیز نظر آئی گیٹنگ کلوزر, اب یہ ہم کوئی 8 نیشنل انکیوبیشن سینٹرز رن کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح کی جو لیک کرتے ہیں یہ ایکسپرٹیز, اس کو ہم آگمنٹ کر سکیں. بٹ آئی تھنک کہ کلوزر لک ٹیلز می کہ ٹیک اسٹارٹ اپس میں what is required is augmentation of these soft skills, of entrepreneurial skills, of marketing skills. اگر کسی کا پروڈکٹ ہے, انوینٹری مینجمنٹ نہیں ہے, فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کرٹیکل ہیں. ان ایڈیشن ٹو انوویشن, ریسرچ, MVP بن جاتا ہے, پروڈکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, یا کوئی سروسز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. بٹ پاکستان میں جو ایک کمی نظر آئی ہے وہ اسکیلیبلٹی کی ہے. سو دیر آر 2 میجر گیپس. ایک یہ ہے کہ جو بچے اپنی انوویشن کر لیتے ہیں اور MVP بنا لیتے ہیں, اس کے بعد دیر روڈ ٹو کمرشلائزیشن از مسنگ. سو دیٹس اے بگ گیپ, ٹھیک ہے. تو کچھ بچے فار ایگزامپل یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہترین فائنل ایئر پروجیکٹس کرتے ہیں, انوینشنز ہیں ان کی, کمال کام کر رہے ہیں, بٹ جیسے ہی وہ گریجویٹ کریں گے تو ان کے اوپر پریشر ہوگا پیسے کمانے کا. پریکٹیکل لائف میں آپ انٹر کر گئے ہیں, بہت ہی کوئی 1-2 ایسے پریویلیجڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ اگلے 3 سال وداؤٹ جنریٹنگ انکم کین ایکچولی اسپینڈ اپنی ریسرچ کو فائن ٹیون کرنے کے لیے یا کمرشلائزیشن تک پہنچنے کے لیے. میجورٹی لوگ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, عام نوکری لے کے آگے زندگی گزارنی شروع کر دیتے ہیں. سو ایک تو یہ گیپ ہے. اور دوسرا گیپ ہے کہ جیسے یہ اسٹارٹ اپس گرو کرتے ہیں, پیچھے ہم نے ایک دور دیکھا اسٹارٹ اپس کا جہاں پہ گروتھ کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا. اتنا فوکس تھا کہ پیسے they were bleeding money, جتنی انویسٹمنٹس ریز ہو رہی تھیں, کیونکہ ان کا گروتھ کے اوپر, ریپڈ گروتھ پہ بہت فوکس تھا. سسٹینیبل گروتھ پہ کم تھا, ریپڈ پہ بہت زیادہ تھا. سو ایونچولی کیا ہوا کہ ہم نے 2-3 بڑے فیلیئرز بھی دیکھے مارکیٹ کے اندر آتے ہوئے. اب اس وقت جو ہمیں چیلنج نظر آتا ہے وہ سسٹینیبل گروتھ کی طرف تھوڑا سا رجحان ہو گیا ہے, بٹ اسکیلیبلٹی جو ہے وہ ایک گیپ ہے.
the question keeps coming کہ why, where are the unicorns from Pakistan? So جیسے ہی ایک certain level پہ پہنچتے ہیں, ایک کوئی speed bump ہے ان کا, جہاں پہ یہ scale کرنا رک جاتے ہیں. جہاں پہ اس کا scale زیادہ تر اسٹارٹ اپس کا زیادہ بڑا ہوتا ہے, وہاں پہ یہ ایک دم either they بالکل crumble کر جاتے ہیں اس پریشر میں, اور جو ایکسپرٹیز فردر ریکوائرڈ ہے, یا سلو ڈاؤن کر جاتے ہیں. And what's the reason آپ کے خیال سے سلو ڈاؤن کرنے؟ دیکھیے اسکیل کو کے لیے ایک بالکل ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. انیشیل ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے ایک ڈفرینٹ سیٹ آف اسکلز مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے, ایک ڈفرینٹ سیٹ آف ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. جیسے ہی آپ اسکیلیبلٹی کی طرف جائیں گے, آپ کو ایک بالکل آپ کے بزنس کو ایک ٹرن اوور کرنا ہے, اپنی نیچر بدلنی ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا ہے. ناؤ یو ناٹ جسٹ لوکنگ ایٹ اے پروڈکٹ جس کو آپ نے کرنا ہے اور آپ نے 100 لوگوں میں یا 10 لاکھ لوگوں میں بیچ لیا, آپ کی گروتھ کے نمبرز آ گئے. ناؤ یو آر لوکنگ ایٹ کہ آپ نے اس کو ایک دنیا میں جو کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے اس میں ایک لیول پہ کس طرح لے کے آنا ہے. ناؤ یو نیڈ پیپل ہو مائٹ بی اسمارٹر دین یو. آئی کم بیک ٹو مائی فرسٹ پوائنٹ, رائٹ. اب آپ کو بندہ چاہیے جس کا گلوبل ایکسپیرینس ہے, جس کو گلوبل مارکیٹنگ کرنی آتی ہے آپ کے لیے, جس کو جے ویز کرنی آتی ہیں, جس کا انویسٹمنٹ کا ایکسپیرینس ہے. گروتھ تو ایسے ہوتی ہے, آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, یا آپ ایگزٹ کرتے ہیں یا آپ ایکوزیشنس کرتے ہیں. کسی کو مارکیٹ ایکوزیشن کرنی آتی ہے, آپ کو گروتھ ہیکرز چاہیے, وہ کہاں سے آپ کے مارکیٹ میں آتے ہیں, اس کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہے یا نہیں ہے. تو دیز آر اے فیو چیلنجز. دا کمپلیٹ بزنس شفٹ جو آپ کو ریکوائرڈ ہے نا, وہ ایک ڈفرینٹ سیٹ آف اسکلز, ڈفرینٹ سیٹ آف مائنڈ سیٹ ریکوائر کرتا ہے. کچھ لوگ اڈاپٹ کر جاتے ہیں, میجورٹی آف پیپل فیل ٹو اڈیپٹ, اینڈ دیٹ اڈاپشن kind of pulls them back there. Because جب بھی اسٹارٹ اپ سے میری بات ہوتی ہے, وہ تو ظاہر ہے سرکار پہ بھی, ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں, اکانومی, بالکل سیکورٹی سچویشن, ہم نے پیسے بھیجنے ہیں, پیسے لانے ہیں, اور سب سے بڑی چیز از دی انٹرنیٹ آف کورس. کہ بھائی مطلب انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا, تو میں اب لائک آئی ایم ان دا بزنس آف ویڈیو کانٹینٹ. اب ہمارا تو ایک 2 منٹ کی بھی ویڈیو, اس کا ایکسپورٹ ہی 2 GB 4 GB کا. تو اب میں اگر ورک فرام ہوم کسی بچے سے کرواؤں تو اس کی اچانک لائٹ چلی جانی ہے, پھر وہ مجھے بھیجے گا, میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, پھر میں اس کو کچھ بھیجوں گا, تو 3-4 گھنٹے تو آپ کے اسی چیز میں ضائع ہو رہے ہیں. سو سب سے بڑی چیز انٹرنیٹ. بٹ اس کے علاوہ بھی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر لوگوں کے, آپ کہہ لیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں بہت زیادہ, لائک پیسوں والا ایک مسئلہ ہو گیا, سیکورٹی, اکانومی, اور پھر انٹرنیٹ. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اور اگین اس کو بھی پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ٹو فکس دیز پرابلمس؟ I think you're spot on. تو ایک طرف تو چیلنجز ہیں جو اسکلز وغیرہ کی ہیں, جہاں تک سو میرے I always tell everybody 2 رولز ہیں. ایک یہ ہے کہ انڈسٹری فیسیلیٹیشن, ریگولیٹری ایشوز, دوسرا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے, جس کی اگر آپ بات کریں گے تو ہم کر لیں گے. تو اس انڈسٹری فیسیلیٹیشن اور ریگولیٹری میکنزم کو بہتر کرنے میں جو ہمارا یہ دس از دا پرائمری رول وی ہیو. میں نے جب منسٹری جوائن کی تو میں, کیونکہ لمس سے میرا بڑا پرانا تعلق رہا ہے, تو میں سید بابر علی صاحب کو ملنے گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ there's one thing that you can do for this country as a minister, کہ آپ انٹرنیٹ فری, ان کا فری کر دیں. But his point was that if everybody has reliable high speed internet, you leave it to the kids, ملک چل جائے گا. ٹھیک ہے, that was his advice. So I came back and I saw the challenges that were there, کہ کیا challenges ہیں, انٹرنیٹ کیوں نہیں آتا. تو تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز منسٹری آف IT ہمارا تو پرائمری گول کیا, ایک کور انٹرسٹ ہے that internet has to be there. It has to be high speed, it has to be reliable, بند نہ ہو, ہر وقت چلتا رہے, کبھی کوئی ہکپ نہ آئے, اور ہر شہری کے پاس ہو, regardless of where they're sitting. تو یہ تو ہمارا ایک گول ہے اور ایک ٹارگیٹ ہے جو پرائم منسٹر بھی اس کو تھرو آؤٹ مانیٹر کر رہے ہیں. مگر ہمارے کچھ ہرڈلس ہیں. دیکھیں, انٹرنیٹ کے 4 آئی ووڈ سے ہیں. سب سے پہلا سب مرین کیبل سے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ we're good to go. We have about 7 cables. We have 3 new coming in. 2 لینڈ کر گئی ہیں, لائٹ اپ ہو جائیں گی. سو our internet connectivity to the world وہ ڈائیورسیفائی بھی ہو رہی ہے, اور بہتر مسئلہ کر دیتی ہیں. ٹیکنیکل فالٹس آتے ہیں, ڈیفینیٹلی آتے ہیں, لیکن اس میں اور گلوبل آتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کہیں اور یہ نہیں سنا کہ
کہ شارک نے آ کے جو ہے وہ کر دیکھیے لیا. مطلب یہ نیوز پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی, صرف پاکستان میں ملتی ہے. شارک والی واز اے جوک. آئی ڈونٹ تھنک کبھی بھی کسی نے فارملی یہ بات نہیں, ایکچولی یہ رپورٹ ہوا نہیں ہمارے جب سے میں ہوں آئی ڈونٹ تھنک کہ شارک آ کے کر جاتی ہے. اور بہت مسائل ہوتے ہیں سب مرین کیبلز میں, اور وہ گلوبل ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ خالی پاکستان کا انٹرنیٹ بند ہو گیا. شارک شاید پاکستان میں ہی ہو گئی, وہ دیٹس اے سیپریٹ سیٹ آف پرابلمس. بٹ سب مرین کیبلز میں ایسے نہیں ہوتا. میں نے تو کبھی نہیں دیا اس طرح کا کوئی بیان کہ شارک آ گئی یا کچھ کھا گیا کیبل کو. ایک ہمارا پچھلے سال ڈاؤن ہوئی تھی سب مرین کیبل, وہ ایجپٹ کے قریب ہوئی تھی. وہاں سے پھر ان کی وہ مشینری چلتی شپس آتے ہیں, وہ لینڈ کرتے ہیں, وہ پورے سب مرین میں فالٹس ڈھونڈتے ہیں اور وہ شپس جو ہیں پھر اس کو فکس کرتے ہیں. ظاہر ہے کچھ میں ٹائم لگتا ہے, کچھ جلدی ہو جاتے ہیں. سو ٹیکنیکل فالٹس آتی ہیں بٹ دیٹس نتھنگ آف اے میجر کنسرن ہیئر. اسی لیے جتنی زیادہ ہم کیبلز کرتے ہیں, جتنے زیادہ ہم روٹس کرتے ہیں, تو اگر ایک کیبل میں ٹیکنیکل فالٹ آ بھی جائے آپ کے مطابق, شارک اس کو کھا بھی جائے, تو باقی کے پھر ہمارے پاس ریڈنڈنسی ہوتی ہے ٹو فال بیک. تو اگر پی ٹی سی ایل کی کٹ گئی تو ٹرانسفر پہ شفٹ ہو گئے, تو اس طرح کر کے ہم اس کو مینیج کر لیتے ہیں. سو دیٹس سب مرین پارٹ, رائٹ, کنیکٹنگ ٹو دا سیکنڈ پارٹ جو کہ بہت کریٹیکل ہے پاکستان میں, اور انفارچونیٹلی ہم بہت لیگ کرتے ہیں, اس فائبرائزیشن. پاکستان میں تقریباً 95% سے زیادہ لوگ موبائل وائرلیس انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. ایون ٹاورز صرف 14% فائبرائزڈ ہیں, باقی موبائل وائرلیس براڈ بینڈ پہ چلتے ہیں. آبویسلی کمپیئر ٹو فائبر اس کی سروس جو ہے اٹس ناٹ ایز گڈ. تو فائبرائزیشن بہت کم ہے. اس کے لیے ایک پوری باقاعدہ نیشنل فائبرائزیشن پالیسی آئی ہے. سی ڈی اے نے, رائٹ آف وے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیا ہوتا ہے رائٹ آف وے؟ آپ نے سنا ہوگا سی ڈی اے نے کینسل کر دیا چارجز. رائٹ آف وے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک کمپنی ہوں جس نے آپٹک فائبر بچھانی ہے, تو ایک کھلم کھلا ماحول ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے پیسے چارج کرتا ہے. سی ڈی اپنے کرے گا, لوکل گورنمنٹ اپنے کرے گی, ریلوے ڈپارٹمنٹ اپنے کر رہا ہے, این ایچ اے اپنے پیسے چارج کر رہا ہے, اور دے آر ایگزوربیٹنٹ چارجز کمپیئر ٹو آر نیبرنگ کنٹریز دیٹ ہیو ڈن ویری ویل. بہت ایگزوربیٹنٹ چارجز ہو رہے تھے. اور پرائیویٹ سوسائٹی سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا نا کہ آپ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلانی پرائیویٹ سوسائٹی میں آپٹک فائبر بچھانی ہے, تو وہ سوسائٹی کی مرضی ہے کہ اس کا کتنا رینٹ چارج کریں. اور اس میں ریگولیٹری اپروولس کے بھی ایشوز تھے. تو ایک ہم نے اس کا ریگولیٹری اس کی اپروولس کا ایشو ریزالو کرنے کے لیے پورٹل ہم نے دے دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کو. اس کے اوپر ڈیڈ لائنز ہیں, سو وہ ہم ریزالو کر رہے ہیں. اور یہ کب تک کوئی ڈیڈ لائن اس کی پورٹل تو لائیو ہے. رائٹ آف وے چارجز سی ڈی اے نے ریموو کر دیے, وچ مینس کہ اب اٹ بیکمز ویری ویری فیزیبل ٹو لے فائبر ان اسلام آباد فار پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز. ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ وہ آئیں اور وہ تار بچھائیں اور اس کے ذریعے لوگ انٹرنیٹ استعمال کریں. نیکسٹ ڈائریکشن ریلوے کو اور این ایچ اے کو چلی گئی ہے. یہ کیوں سب سے امپورٹنٹ ہے؟ ریلوے لائنس, پاکستان ہیز اے بگ ریلوے انفراسٹرکچر. ریلوے لائنس کے الانگ ہماری میجر فائبر بیک بونس جاتی ہیں. سیم فار این ایچ اے, ہائی ویز کے ساتھ ساتھ جو اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ جاتی ہیں. سو ان کے چارجز ختم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ صوبوں کو آن بورڈ کر کے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم رائٹ آف وے چارجز ختم کر کے اپروول ٹائمس پہ لمٹ لگا کے 2 ہفتے کی, سو دیٹ دس یو ول سی ول ٹرانسفارم دا کنٹری. یہ ایک کہنے کو بہت چھوٹی چیز ہے کہ فائبرائزیشن پالیسی ہے, مگر یہ ٹرانسفارمیشنل ہے. جب ہم اپنے نیبر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک دن بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک کے ہر گاؤں میں تار جائے گی, آپٹک فائبر سے انٹرنیٹ جائے گا, اور وہ گیا, اور آپ نے دیکھا کہ ٹیک بوم آیا. تو یہ کریٹیکل ہے, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ کب تک ہوگا, شروع ہو چکا ہے. اس کی پوری کوئی ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے رکھی کہ بائی دی اینڈ آف کو کر رہے ہیں؟ نو, ہماری تو کوشش ہے کہ وی آر اٹس رولنگ پروسیس, رائٹ, کہ سب کو آن بورڈ کرتے جا رہے ہیں. بٹ ایک ہوتا ہے نا کہ جی اچھا 3 سالوں میں 5 سالوں میں, دیکھیے 3 سالوں میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے ابھی ہم 14% ٹاورز کی فائبرائزیشن پہ ہم نے 60% پہ پہنچنا ہے منیمم, اور 10 ملین ہاؤس پاسز ٹچ کرنے ہیں. تو یہ ہماری ٹارگیٹس ہیں جن کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اچیو کریں. تیسرا آپ کا ہے موبائل انٹرنیٹ نہیں آتا. بہت زیادہ بچے فری لانسنگ فون پہ کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, آپ ٹرانسفر کرتے ہوں گے ڈیٹا, سارا کچھ کرتے ہیں. اس کا جو چیلنج ہے وہ اسپیکٹرم ہے. ٹھیک ہے, سو پاکستان اب اسپیکٹرم, اگر میں آپ کے ذریعے عام لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں تو اسپیکٹرم از لائک اے موٹر وے جس پہ ڈیٹا چل رہا ہے, سو گاڑیاں چل رہی ہیں. اس وقت ہمارے پاس اسپیکٹرم آپ سمجھ لیں پچھلے 1 سال میں پاکستان کی جو انٹرنیٹ یوزیج ہے وہ 24% بڑھی. اور آپ امیجن کریں کہ وہ اتنی ہی روڈ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں, اور اس پہ 25% صرف 1 سال میں انکریز آ جائے ٹریفک کا, تو چوک ہو جاتی ہے ٹریفک. اور آخری اسپیکٹرم آکشن چھوٹی سی ہوئی تھی
2021 میں, اور اس سے پہلے 2019 میں ایک ہوئی تھی, مگر یہ 5 میگا ہرٹ, 10 میگا ہرٹز, جو 2014-15 کی تھی 30 میگا ہرٹز, اس طرح کی اسپیکٹرم آکشنز ہوئے. آج پاکستان 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ آپریٹ کر, جس کی وجہ سے اسپیکٹرم چوکڈ ہے. آپ کا انٹرنیٹ نہیں آتا, میں پورے پاکستان میں ٹاورز لگا دوں, انٹرنیٹ نہیں آئے گا کیونکہ اسپیکٹرم اویلیبل نہیں ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل دا اسٹیک ہولڈرز ہو بین اے پارٹ آف یہ ہماری جو 1 سال کی جرنی ہے. 1 سال میں ویدر یہ SIFC تھی, ملٹری تھی, ہماری PTA تھا, AG آفس تھا, یہ فیب تھا, فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ تھا, ان سب نے پورا زور لگا کے, نا یو ہیو ٹو, یہ آپ سننے والی بات ہے, پورا پاکستان 274 میگا ہرٹز پہ آپریٹ کر رہا ہے. 1 سال میں لٹیگیشن سے 500 میگا ہرٹز فری کروایا ہے. ڈبل دا اسپیکٹرم جس پہ پاکستان چل رہا ہے وہ لٹیگیشن میں تھا, ادھر سے ہم نے نکالا ہے. ہم نے تقریباً اس سال 606 میگا ہرٹز کی آکشن کرنی ہے. 274 ٹوٹل ہے, 606 کی مزید کرنی ہے, جو کہ آپ کا انٹرنیٹ سپیڈ امیڈیٹلی 3x نہیں تو 2x تو کر دے گا. چیلنجز کیا ہیں, ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی؟ چیلنج یہ ہے کہ ہمارا 2 میجر اس میں چیلنج ہے. ابھی بھی کچھ چیزیں لٹیگیشن میں پھنسی ہوئی ہیں. ہمارا پرائم بینڈ جس کو ہم 2600 میگا ہرٹز کا بینڈ کہتے ہیں, اس میں اس کا 140 میگا ہرٹز جو ہم نے آکشن کرنا ہے, 170 ٹوٹل 2600 کا بینڈ آکشن کرنا ہے, اس میں سے 140 میگا ہرٹز انفارچونیٹلی بہت دیر سے لٹیگیشن میں پھنسا ہوا ہے. اور لٹیگیشن کیا ہے؟ وہ لٹیگیشن یہ ہے کہ ایک پوائنٹ کے اوپر ایک ٹی وی کا لائسنس کسی کمپنی نے لیا, اور دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1995, اور وہ پھر اس کے بعد اس کو وہ جو فریکوینسی تھی وہ انٹرنیٹ کی ایلوکیٹ, اس کا لائسنس مل گیا, اور پھر وہ لٹیگیشن میں 2015 میں ان کے لائسنسز بھی ایکسپائر ہو رہے تھے, بٹ وہ کوئی وہاں پہ چیلنج آیا, دے وینٹ ٹو دا کورٹ, اسٹے مل گیا. بٹ لانگ اسٹوری شارٹ 2023 میں ہمیں سندھ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ آف پاکستان کی فیور میں ایک ڈیسیجن دیا, اور اس ڈیسیجن کے مطابق PTA نے, فیب نے اپنی ڈٹرمنیشن دی, بٹ انفارچونیٹلی اٹ جسٹ کیپس گوئنگ ٹو دا لوور کورٹس. اب وہ لوور کورٹ میں چلا جاتا ہے, اپلیکیشن چلی جاتی ہے. اب ہے کیا کہ میں آکشن کر تو دوں, اسٹے نہیں ہے, لائسنس بھی نہیں ہے, مگر جو ظاہر لٹیگیٹڈ آکشن اسپیکٹرم ہے, وہ جو ادر پارٹی ہے جس نے بہت زیادہ پیسے دے کے اسپیکٹرم خریدنا ہے, وہ تو کنفیوز رہے گی کہ ہم یہ اسپیکٹرم لیں یا نہ لیں, کل کو لٹیگیشن کا کیا بنتا ہے. تو وہ جو ایک انریزالوڈ لٹیگیشنز ہیں, ایک ہمارا کیس ہے, وہ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ بھی محفوظ کیا ہوا ہے, ہمیں امید ہے کہ چھٹیاں ختم ہوں گی کورٹ کی تو وہ بھی ریلیز ہو جائے گا. اسی کیس کا ایک 1 لیگ از ان دا لوور کورٹس ان سندھ. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جو کہ ہماری آپ کہہ لیں پہنچ سے باہر ہیں. ایز منسٹری آف IT, اب جوڈیشری از اے سیپریٹ آنریبل اینٹیٹی, ایک پورا گورننس کا ٹیئر ہے پیرلل ٹو دا گورنمنٹ, تو اس میں اب ہماری اس طرح سے نہیں ہے. ہمارے AG آفس کے تھرو لا منسٹر بہت اس میں انگیج ہیں, پرائم منسٹر بھی اس پہ فوکس کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں لٹیگیشنز کلیئر کرانے کی, مگر جہاں پہ یہ والے ایشوز آتے ہیں وہاں پہ ہم تھوڑا پھنس جاتے ہیں. ابھی اس سوال کا آپ نے کافی لمبا جواب دیا. اگر میں آپ کو ایک عام جو بالکل سادہ بندہ ہے اس کے لیے میں یہ سوال آپ سے دوبارہ سے اگر پوچھوں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی کیوں نہیں ہے, اور آپ نے اس کو ایک 30 سیکنڈ یا 1 منٹ میں سادہ لفظوں میں ایکسپلین کریں, تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ میں ایسے کروں گی کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی ایک کیپیسٹی ہے وہ بہت محدود ہے, اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی یوزیج الحمدللہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر 24% سے انٹرنیٹ کی یوزیج بڑھی تو 20% سے ایکسپورٹس بھی بڑھی, تو وہ جو بڑھ رہی ہے یوزیج وہ بہت خوشائند بات ہے. اس کے ساتھ کیپ اپ کرنے کے لیے, یوزیج کے ساتھ مطابق اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے جو مسائل ہیں وہ کچھ ہیں جو ہمارے راستے میں ہیں, جس میں زیادہ تر کورٹ کیسز ہیں, جس کی وجہ سے ہم ابھی تک آکشن نہیں کر پا رہے. مگر ہمیں امید ہے کہ ہم جلد اس آکشن کو جیسے ہی کریں گے تو کچھ ہی مہینوں میں نہ صرف 3G 4G بہتر ہوگا, 5G بھی آ جائے گا. سو بیسیکلی لوگ عدالتوں کو لیٹرز لکھیں کہ بھائی ذرا جلدی جلدی فیصلے کریں کہ ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ بہتر ہو. بالکل, ہماری خود بھی خواہش یہی رہتی ہے کہ سو اگر وہ فیصلے جلدی آ جاتے ہیں تو انٹرنیٹ کی سپیڈ عام بندے کو اچھی مل جائے گی. ٹھیک ہے. اینڈ از دیر اینی ون ڈپارٹمنٹ ہو از ریسپانسبل فار انٹرنیٹ
یا مطلب ڈفرینٹ ادارے ہیں؟ سو چوتھی چیز جو میری رہ گئی تھی ان چاروں میں سے سیٹلائٹ انٹرنیٹ. سو اب میں آپ کے اس بات کا جواب دے دیتی ہوں کہ جب انٹرنیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ریگولیٹر ہے, اور وہ سارے ٹیلی کام سے اور ان کی وہ کوالٹی سروس بھی کرتے ہیں, اور کیونکہ دے ایشو لائسنسز تو دے مینٹین کوالٹی اور وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی جب چیلنج آتا ہے ہم ان کو رپورٹ کرتے ہیں کہ فلانے ریجن سے کمپلینز آ رہی ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا, اینڈ وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری ٹیلی کام انڈسٹری سے رابطہ کر کے, اینڈ دے ان کا مینڈیٹ ہے ٹو انشور کوالٹی آف سروس, QoS سروس کرتے ہیں وہ ریگولر ٹیلی کام کے حوالے سے. سیٹلائٹ کا جو انٹرنیٹ ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک PSARP کے نام سے اسپیس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کی ایک اتھارٹی ہے, وہ اس کو چیزوں کو مانیٹر کرتی ہیں. اور اسپیکٹرم کے حوالے سے فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ ہے, جہاں پہ بھی اسپیکٹرم ایلوکیشن ہوتی ہے, دے کم ان اینڈ دے ایلوکیٹ اسپیکٹرم. تو دس از یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو کہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کو. سو ابھی ہم نے اسٹارٹ اپس کی بات کی, اسٹارٹ اپس کی ہم بات کریں تو ٹھیک ہے, ان کی اسکلز, انٹرنیٹ کنیکشن ایک, اینڈ دین یو آلسو نیڈ منی ایز ویل. اور وہ منی جو ہے وہ VCs یا انویسٹرس کے تھرو بھی آتا ہے, جو پاکستان میں بہت زیادہ باہر سے ظاہر ہے, ہم نے دیکھا 17-18 میں آیا, پھر اس کے بعد رک گیا, پھر اس کے بعد حالات خراب ہوئے, گورنمنٹ گئی آئی, یہ وہ ساری چیزیں. بٹ ون آف دا کوشچن, بیکاز ہم وی کین ناٹ ریلائی کہ ہم باہر کے لوگوں کو کہیں جی پیسے لائیں پاکستان میں, مطلب وہ لائیں, اچھی بات, نہ لائیں تو واٹ ایور, بٹ وائی دیر از نو انویسٹمنٹ فنڈنگ ود ان پاکستان, مطلب, اور اس میں بھی 2-3 ورٹیکلز ہیں, مطلب لوکل VCs بھی ہیں, یعنی کہ وہ نہیں ہے, بٹ اس طرح کی فنڈنگ لوکل اسٹارٹ اپس کو اویلیبل نہیں ہے. مطلب پاکستان میں جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ سب سے پہلے جا کے اپنی جو ہے وہ کالونی کوئی بنا دیتا ہے یا ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ ہو جاتا ہے. سو آر یو گائز ڈوئنگ سم تھنگ کہ لوکل جو اسٹارٹ اپ ہے اس کو 50 لاکھ روپے چاہیے, کروڑ روپے چاہیے, کہ اس کے لیے کوئی لوکل فنڈ جو ہے وہ آئے, اینڈ دا گرانٹس ایز ویل؟ دیکھیے, فرسٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ ایک انویسٹر ہیں, ٹھیک ہے, سو آپ ایک آئیڈیلی چاہیں گے کہ آپ ایک سیف انویسٹمنٹ, اینڈ وی آل نو دیٹ دس از اے اسٹارٹ اپ بزنس از اے رسکی انویسٹمنٹ بزنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ایجسٹ, بٹ جو ایک جنریشن گیپ ہے, جن کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں اس فائنینشیل ری ایلوکیشن کے یا ری انویسٹمنٹ کے, ان کو شاید اس طرح سے اویئرنیس اور ایکسپوجر نہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا کام ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کیا ہے, 2 بچے بیٹھ کے ایک چیز بنا رہے ہیں, اور ادھر اس دوسری طرف ایک پلاٹ ہے, تو جس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے اور ضرورت بھی ہے اور سارا کچھ چل رہا ہے, تو آپ اس کا تھوڑا سا یو نیڈ ٹو اسٹیپ انٹو دیئر فیٹ شوز اینڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں اس چیز کو. بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے ریئل اسٹیٹ ٹائکونس کے بچے جو ہیں, دے آر ناؤ انویسٹنگ, انہوں نے شروع کر دیا ہے. اگر وہ اور آلسو جو ٹریڈیشنل بزنس ہیں, آپ کے ٹیکسٹائل کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں پاکستان میں, ویلیو ایڈیشن کے بزنس ہیں, ایگرو بزنسز کچھ بہت بڑے ہیں پاکستان کے, انفرا کے بہت بڑے بزنسز ہیں. تو ان کے بچوں نے آگے آئیدر اپنے ہی بزنس میں ٹیک ٹرانسفارمیشن سے اسٹارٹ اپس کو انکلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے, یا اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا. مگر اس کا اسٹرکچرل اور انسٹیٹیوشنل بیسس کیا ہے, یا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہم کچھ عرصے سے یہی سوچ رہے تھے کہ اس کا ایک انسٹیٹیوشنل فکس کیا ہو سکتا ہے. ابھی جو جس ایک چھوٹے سے پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ وہیکل بنائی جائے, اور اس کا کیا فائدہ ہوگا, اس کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک جب وہیکل بن جائے گی اور آپ کہہ لیں کہ ایک فنڈ آف فنڈس کریٹ ہو جائے جو کہ باقی فنڈس کو پاکستان میں سپورٹ کرے, اسپیشلی لوکل فنڈس کو, تو آپ کی امیڈیٹلی ایک تو رسک ڈائیورسفیکیشن ہو جاتی ہے اور رسک میٹیگیشن بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایک فنڈ میں انویسٹ کر دیا ہے. ناؤ دیٹ فنڈ از آپ کو خود تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اسٹارٹ اپ اچھا ہے, اے اچھا ہے, بی اچھا ہے, سی اچھا ہے, بٹ آپ نے ایک فنڈ میں انویسٹ کر دیا ہے جو کہ فنڈ آپ کو آگے سے گائیڈ کرے کہ آپ اور آپ کی انویسٹمنٹ ڈائیورسفائی بھی کر دے, ایونچولی آپ کو ریٹرنس دے دے. سو یہ ایک کی چیز ہے جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. پرائم صاحب نے ایک اسٹارٹ اپ اور انوویشن پالیسی کا ہمیں ڈائریکشن دی ہوئی تھی, اس کے حوالے سے ایک تو یہ بہت میجر فوکس ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے کیسے انلاک کرنی ہے اور لوکل انویسٹمنٹ کو کیسے انلاک کرنا ہے. لیکن وہ جو وہیکل ہے وہ سرکار کا وہ ایک پاٹ ہے جس میں پرائیویٹ اگر کوئی انویسٹر نہیں, یہ بڑی آپ نے اچھی اور کریٹیکل بات کی ہے. سو کوشچن یہی تھا کہ وہ اونرشپ اس پاٹ کی کس کی ہوگی. تو ہم نے کہا کہ جسٹ ٹو شو کہ ہماری اسکن ان دا گیم ہے, ہم اس پاٹ میں اپنے پیسے تھوڑے سے ڈال دیں گے, بٹ وہ پاٹ ہمارا نہیں ہے. اٹ ول, اس پاٹ کی مینجمنٹ ہم کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میجر فنڈ کو, کوئی بھی ایسا نام جس کو دنیا ٹرسٹ کرتی ہے,
اس کو ہم اس کی مینجمنٹ دے دیں گے اینڈ دے ول ٹیک کیئر آف دیٹ پارٹ اینڈ وی ول کیپ انویسٹنگ. اور ہم انیشیل فیزز میں ہم ایکوٹی ماڈل پہ بھی نہیں جانا چاہتے. گورنمنٹ آف پاکستان ول ناٹ بی این ایکوٹی شیئر ہولڈر. ہم ایز گرانٹس ہماری کوشش ہے, ابھی کوشش ہے, پائپ لائن ہے, فریم ورکس بن رہے ہیں, بٹ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایز گرانٹ اس کے اندر جسٹ ٹو شو آر انٹرسٹ, انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی کانفیڈینس, لوکل انویسٹر کو بھی کانفیڈینس کہ ہماری اپنی اسکن ان دی گیم ہے. ہم ڈال رہے ہیں کوئی 5 ملین $10 ملین ریگولرلی ڈالتے جائیں گے تاکہ سب کا کانفیڈینس بلڈ ہوتا رہے, فنڈ بڑا ہوتا رہے. بٹ مینجمنٹ جو ہے, فنڈ مینجمنٹ بہت ٹیکنیکل کام ہے جس کی اسکل ابھی ہے بھی نہیں, اور میں چاہتی بھی نہیں کہ گورنمنٹ اس کام میں پڑے. تو ایک اچھے فنڈ مینیجر کو جس پہ ٹرسٹ ہے ساری دنیا کو, اسٹارٹ اپس کو بھی ہے اور باہر کے بھی ہے, تاکہ وہ فنڈ گرو کرے اور وہ پھر آگے مزید اسمالر فنڈس کو سپورٹ کرے, تو تاکہ پورا جو ایک وی سی کلچر ہے, ایکو سسٹم ہے, وہ ایک موشن میں آئے گا, تو پھر آگے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بھی اس کے ساتھ ایک اور اسینشلی اس میں اگین عام اسٹارٹ اپ کو سمجھانے کے لیے کہ گورنمنٹ ایک انیشیٹو لے رہی ہے جس میں ایک پاٹ بنے گا, اس میں سرکار بھی پیسہ ڈالے گی, جو آپ ٹیکنیکلی وہ گرانٹس کی فارم میں بھی ملے گا, اور اس میں جو انویسٹرز لوکل ہیں, باہر کے ہیں, وہ اپنا بھی ڈالیں گے شیئر ہولڈنگ اور ایکوٹی کے لیے. بالکل باہر سے. اور اس سے ہوگا کیا, جب سرکار اپنا پیسہ ڈالے گی تو لوگوں کو کانفیڈینس آئے گا, تو باہر کے لوگ بھی پیسے ڈالیں گے, آپ کے لوکل لوگ جو اتنی قوت رکھتے ہیں وہ بھی پیسے ڈالیں گے, اور وہ پورے پیسے پھر اسٹارٹ اپس کے لیے اویلیبل ہو جائیں گے, تاکہ ان کے اوپر انوویشن, ریسرچ, کیپٹل انجیکشن جہاں جہاں چاہیے. کچھ ہم, میرا بھی آئیڈیا یہی ہے کہ کچھ ہم گروتھ کیپٹل سیٹ اسائڈ کریں گے, اور کچھ بالکل سیڈ کیپٹل جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کریں گے. اور باہر بھی ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں کہ سرکار جو ہے, جی بالکل, اب جارڈن گریٹ ایگزامپل, Egypt with World Bank has done a wonderful job for their startups. We have multiple countries. ہماری ادھر ساؤتھ ایشیا میں بھی 3-4 بڑی countries ہیں. I think if I'm not wrong, Indonesia or Vietnam also have a very good setup for supporting startups. Okay. So the international benchmarking کی ہے ہم نے کہ ہمیں کون سا ماڈل اپنانے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہم آگے چلیں. ایک اور چیز جو پچھلے 7-8 سالوں میں ہمیں سننے میں آئی کہ جی ڈیجیٹل پاکستان, اور اب اس کو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے پروجیکٹ کے اندر اگر عام بندے کو آپ سمجھائیں what does that really mean کہ ڈیجیٹل پاکستان, مطلب پاکستان جو ہے وہ صرف انٹرنیٹ پہ چلے گا یا ڈیجیٹل چلے گا یا کیا ہوگا؟ بیکاز اس کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں سنی. پی ایم صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ جی کاغذوں کو ختم کرو, سب کچھ ڈیجیٹائز ہونا چاہیے, بٹ ابھی بھی اگر میں کسی تھانے میں جاؤں گا تو وہ اس رائٹنگ میں FIR مجھے ملتی ہے جو میں پڑھ بھی نہیں سکتا. تو لائک اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ بتائیں کہ ڈیجیٹل پاکستان کا اسینشلی مطلب کیا ہے, اور آپ لوگ کیا کچھ اس کے اندر کر رہے ہیں. بہت واسٹ سبجیکٹ آپ نے چھیڑا ہے, میں کوشش کرتی ہوں اس کو سمیٹنے کی اس گفتگو کو. سو بیسکلی اگر میں عام ایک جسٹ اس کی آپ کو بتاؤں تو دیکھیں, ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بنیادی مقصد ہے ایک عام شہری کی زندگی بہتر کرنا اور ڈیجیٹائز کرنا, ڈیجیٹائزیشن کے تھرو بہتر کرنا. اوکے, اینڈ گول ڈیجیٹائزیشن نہیں ہے, اینڈ گول ہے کہ آپ کی زندگی بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک بات کی کہ آپ تھانے جاتے ہیں, آپ کی FIR کرتی ہے, رائٹ. تو ابھی آپ پہلے تو تھانے پہنچیں گے, وہاں پہ آپ کے ساتھ کافی مسائل ہوں گے, پھر آپ کی FIR کبھی کٹے گی نہیں, کٹ گئی تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اب سمجھ آ گئی تو اس کا آگے پورا مقدمہ, کیس لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, مدعی کون ہے, دوسرا کون ہے, بہت سارے ایک پورا وہ ہے. جو ڈیولپڈ ممالک ہیں وہاں, اب سعودی عربیہ دیکھیں, سعودی عربیہ میں کوئی کورٹ نہیں جاتا, سارے لوگ اپنی ایویڈنس بھی, اپنا کیس جو ہے وہ آن لائن سبمٹ کرتے ہیں اور ان کو فیصلے گھر آ جاتے ہیں. بالکل, اس کے لیے کچھ انہوں نے فزیکل سینٹرز بنا دیے ہیں, فیسیلیٹیشن سینٹرز. آپ جائیں گے, آپ ان کو اپنا نام بتائیں گے, اپنا مسئلہ بتائیں گے, وہ آپ کو ایک لائر اسائن کر دیں گے, ساتھ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلانی تاریخ کو فلانے دن آپ کی ہیئرنگ ہے, آپ آن لائن ہیئرنگ لیں گے, آپ اپنے کاغذات آن لائن جمع کرائیں گے اور آپ کے فیصلے ہو جائیں گے. تو وہ سارے انہوں نے مسئلے وسائل وہاں ختم. جسٹ ون ایگزامپل, جس کو سزا مل گئی ہے گھر کے اندر تو وہ پھر اسے کہیں گے اب آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, UAE, آسٹریلیا, ٹھیک ہے. سو جسٹس سسٹمز پورے جو ہیں وہ ڈیجیٹائز ہو گئے. یہ ایک مثال, تھوڑی آسان ذرا مثال لے لیں. آپ ایک یونیورسٹی سے گریجویٹ کر گئے, آپ کو ڈگری مل گئی, اب آپ نے باہر کے ملک میں اپلائی کرنا ہے نوکری کے لیے یا پاکستان میں نوکری کے لیے اپلائی, تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کاغذات اپنے جمع کرائیں. تو اب آپ کیا کریں گے, آپ اپنی سارے میٹرک سے آن ورڈ سرٹیفکیٹ اٹھائیں گے, پھر آپ ان کی فوٹو کاپیاں بنائیں گے, پھر آپ ان سے 17ویں گریڈ کے بندے سے دستخط کرائیں گے, نوٹری پبلک کی اسٹیمپیں لگوائیں گے,
دفتر جا کے کسی کے پاس جائیں گے, ان کے ترلے کریں گے کہ ہماری پلیز ڈیجیٹائز کر دیں, لائنوں میں لگیں گے, قطاروں میں لگیں, وہ اٹیسٹ کر دیں, وہ اٹیسٹ کریں گے, ویریفائی. وہ یہ سارا ایک عام ینگ بچہ جو ہے وہ اس ٹرموائل کے تھرو گزرتا ہے, اس کے بعد وہ کہیں جا کے اس کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. ڈیجیٹائزیشن کیا کرے گی؟ آپ کے ڈیجیٹل والٹ میں آپ کی جو سند ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں پڑی ہوئی ہے, وہ ویریفائڈ ہے. اور والٹ کیا وہ ہوگا؟ سو بیسکلی ہم ایک آپ کہہ لیں کہ یہ سارا جو میں نے آپ کو مختلف یوز کیسز بتائے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ول کریٹ ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز. ہر شہری کی ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی کریٹ ہونی ہے. ڈیجیٹل آئیڈینٹی کا کیا مطلب ہے؟ ڈیجیٹل آئیڈینٹی کا مطلب ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج آپ کو وہ کچھ ہسپتال تو کچی پرچی پہ آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ بناتے ہیں, کچھ آپ کو صحیح دے دیتے ہیں, تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کسی فارم پہ آتا ہے, وہ ڈیجیٹل ہوگا, وہ آپ کے ڈیجیٹل والٹ کا حصہ بن جائے گا. اسی وقت آپ کے شناختی کارڈ کے اگینسٹ وہ بے فارم کا جو آپ کو نمبر ایک جاری ہوتا ہے, وہ نمبر جو ہے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر بن جاتا ہے. سو اگینسٹ دیٹ ناؤ آپ کی پوری ہسٹری بننا شروع ہو رہی ہے. سو آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ چلا گیا, پھر آپ کا بے فارم چلا گیا, آپ تھوڑے بڑے ہوئے, آپ نے میٹرک پاس کیا, آپ کی ڈگریز اس میں جانا شروع ہو گئی, ریزلٹس اس کا حصہ بنتے گئے. آپ اور بڑے ہوئے, آپ کا شناختی کارڈ بنا, شناختی کارڈ آپ کا ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ شروع ہو گئے ہیں بننے, ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ بن گیا. ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ کے بعد آپ نے لائسنس لیا, وہ اس کا حصہ بن گیا. آپ آگے گئے, آپ نے پڑھائی مکمل کی, آپ کی ڈگری, آپ کے ہیلتھ ریکارڈز, آپ ہسپتال گئے, اس نے آپ کا شناختی کارڈ نمبر ڈالا, آپ کا ہیلتھ ریکارڈ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, وہ ڈیجیٹل آئیڈینٹی کا حصہ بن گیا. آپ نے پراپرٹی خریدی, گاڑی خریدی, رجسٹر کرایا, وہ ساری چیزیں آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی کا حصہ بن رہی ہیں. ہاؤ ڈز اٹ امپاور یو؟ مقصد کیا ہے اس کا کہ سٹیزن امپاورڈ ہو. پہلے آپ کو جا کے کسی کو کہنا پڑتا تھا میری ڈگری دے دیں, آپ کو کسی کو کہنا پڑتا تھا میری یہ پلیز میری گاڑی دیکھ لیں, اس کو رجسٹر کر لیں, میرا نمبر دے دیں, مجھے اس کی سرٹیفکیٹ دے دیں, این او سی دے دیں. وہ ساری چیزیں ایک سٹیزن امپاور ہو گیا ہے کہ آٹومیٹکلی آپ کے ڈیجیٹل والٹ کے اندر وہ ساری چیزیں ویریفائڈ اگینسٹ. اب ہم نے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ڈسکشن ہو جائے گی, بٹ پی کے آئی اور ڈیجیٹل سگنیچرز جو ہیں وہ ہم انیبل کر رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہوتی ہے کہ آپ کو ہم نے کہا کہ جی آپ کا ڈیجیٹل اویلیبل ہے, اب آپ جائیں اس کو پرنٹ کریں اور سائن کروا کے لے کے, وہ نہیں. سگنیچر سرٹیفائڈ ویریفائڈ ڈیجیٹل آپ کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ہوگی. ایک اور یوز کیس کیا ہے, اگر ہم ون پیشنٹ ون آئی ڈی ہم نے اسلام آباد میں پیمز میں کافی حد تک کر دیا, آپ جاتے ہیں آپ کے شناختی کارڈ کے اگینسٹ وہ ڈالتے ہیں, ڈاکٹر کو آپ کی میڈیکل ہسٹری مل جاتی ہے. بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں پاکستان میں جو اپنی میڈیکل ہسٹری بتا نہیں پاتے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کون سی دوائی, ڈاکٹر پوچھتا ہے آپ کون سی دوائی کھا رہے ہیں, ان کو نام نہیں آتے, تو میڈیکل ہسٹریز آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر آپ کا شناختی کارڈ ڈالے گا تو آپ کا کرمنل ریکارڈ آ جائے گا. بہت اسٹرانگ ڈیٹا گورننس, بہت اسٹرانگ بلٹ پروف سائبر سیکورٹی پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بن رہی ہے, پورا ماسٹر پلان بنا رہا ہے, ڈیٹا گورننس پروٹوکال بنا رہا ہے, اور جو نیشنل ڈیٹا ایکسچینج لیئر ہے جس میں نادرا ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کے اوپر یہ ساری چیزیں اے پی آئیز کے تھرو کنیکٹ ہوں گی, اینڈ آل ڈیٹا ول اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری 3 چیزیں ڈیجیٹائز ہوں, ہماری اکانومی, ہماری گورننس اور ہماری سوسائٹی. سو ایف بی آر, ٹیکسز, اسٹیٹ بینک, بینکنگ پوری ڈیجیٹائز ہو. ابھی آپ نے دیکھا بی آئی ایس پی کے لیے ہم انشاءاللہ 1 کروڑ سمز مفت دے رہے ہیں تاکہ بی آئی ایس پی کے بینیفیشریز کے ڈیجیٹل والیٹس بن جائیں, اور وہ انیبل ہو کے ایک دم سے آپ دیکھیں 1 کروڑ لوگوں کی فائنینشیل انکلوژن کی, اور خواتین کی فائنینشیل انکلوژن کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اس فائنینشیل انکلوژن سے کیا ہوتا ہے, آپ ایک خاتون ہیں, آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل والیٹ ہے, آپ اس سے اپنا موبائل ٹاپ اپ کر لیتے ہیں, آپ بجلی کا بل دے دیتے ہیں, بچے کی اسکول کی فیس دے دیتے ہیں, آپ کی کریڈٹ ہسٹری بن رہی ہے. آپ کل کو جب بینک کے پاس لون اپلائی کرنے جاتے ہیں تو کے وائی سی ہوئی ہوئی ہے, آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہے. دنیا کریڈٹ ہسٹریز پہ لونز دیتی ہے. پاکستان میں لینڈنگ کیوں مشکل ہے؟ ایک عام شخص بینک جا کے قرضہ کیوں نہیں لے سکتا اپنے بزنس کے لیے یا اپنا گھر بنانے کے لیے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بینک کو نہیں پتا کہ آپ دے بھی پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے. تو جب آپ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اور آپ کی ہسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے تو آپ کی پوری کریڈٹ ہسٹری بن رہی ہے. آپ فارمر ہیں, آپ اپنا ساری ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سے اپنی امپلیمنٹس لیتے ہیں, فرٹیلائزر لیتے ہیں, لینڈ خریدتے ہیں, بیچتے ہیں تو ڈیجیٹل پیمنٹ لیتے ہیں. بینک کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے, اس نے یہ بھی خریدا, یہ بھی خریدا, پورا اس کے پاس ریکارڈ ہے, وہ آپ کو کریڈٹ دے دے گا. تو یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جس کی پوٹینشیل اس سے انلاک ہوتی ہے, اور اینڈ دین اٹس این ایکسپونینشلی گروئنگ سچویشن.
آپ لوگوں کو انکلوسیوٹی کی بات کریں, آپ ہر طرح کے شخص کو آن لائن لے کے آئیں, فائنینشیل انکلوژن کریں, ان کی ڈیجیٹل انکلوژن کریں. پاکستان میں جینڈر گیپ پچھلے سال موبائل انٹرنیٹ یوزیج کا 36% سے کم ہو کے 25% ہو گیا. ہماری خواتین نے بہت زیادہ ڈیجیٹل اڈاپشن کی ہے. 80 لاکھ خواتین نے پچھلے سال انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیا. اونلی ان 1 year 8 million women came online in Pakistan. So یہ گیپس اس طرح کلوز ہوں گے. وہ آن لائن آئیں گی, وہ ڈیجیٹل والیٹ یوز کرنا شروع کریں گی, ان کی فائنینشیل انکلوژن ہوگی, وہ 1000 اور کام کر سکتی ہیں. یوٹیوب سے کچھ سیکھ لیں گی, ای کامرس شروع کر دیں گی, اسکل سیکھ لیں گی. جو ڈاکٹرز ہیں جو نہیں ابھی اپنی کام کرے, وہ ٹیلی میڈیسن پہ آتے ہیں. مطلب there is an infinite opportunity. Is there a timeline for this as well? کہ let's say کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہو نہ ہو, کوئی اور آ گیا ہے کہ یار by 2030, 2040, 2050 کے ہم لوگ ایٹ لیسٹ جو بیسکس ہیں, let's say کہ چلان ہو گیا آپ کا, کچھ جگہوں پہ ابھی بھی ڈیجیٹل چلان ہے, بٹ آپ کی FIRs ہو گئیں, آپ کے ہاسپٹلس کی چیزیں ہو گئیں, ایٹ لیسٹ یہ بیسک اگلے 5 سالوں میں سب کچھ ڈیجیٹائز ہوگا. دیکھیں میں اگر اسلام آباد تک کی بات کروں جو ہماری فی الحال جورسڈکشن ہے, لاہور پنجاب از سلائٹلی اہیڈ. PITB وہاں پہ شہباز صاحب جب CM تھے تو انہوں نے بہت زیادہ, مطلب ڈیجیٹل واز ناٹ دا بز ورڈ, بٹ اب ناؤ وین وی لک بیک ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ کتنا فارورڈ لکنگ پروگریسو انیشیٹیوز تھے. اس ٹائم پہ ہم پڑھے تھے تو ای لائبریریز بن گئی تھیں, ای روزگار سینٹرز بن گئے تھے, ای فیسیلیٹیشن سینٹرز بن گئے تھے, شہر شہر میں گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن کے بن گئے تھے, تھانے ڈیجیٹائز ہونا شروع ہو گئے تھے. تو پولیس اسٹیشنز کافی حد تک ڈیجیٹائز ہو گئے ہیں. ایک جو چیلنج نظر آ رہا تھا, اور IG صاحب ہیز بین ویری فورتھ کمنگ, از ایکچولی ڈن اٹ ان تھوڑے سے اسلام آباد میں کر دیا ہے. تھانہ شوڈ ناٹ بی سٹیزن فیسنگ. What do you mean by that? مطلب یہ ہے کہ جب میں ایک تھانے میں جاتی ہوں نا, تو تھانہ خود اسٹیک ہولڈر ہے. ٹھیک ہے, اس نے رپورٹ کرنا ہے میرے ایریا میں اتنا کرائم تھا, اتنا میں نے سالو کیا, اتنا نہیں کیا, وہ خود اسٹیک ہولڈر ہے. کمپلینٹ مینجمنٹ سٹیزن کی, شہری کی الگ ہونی چاہیے. ایک نیوٹرل فیسیلیٹیشن سینٹر جہاں پہ وہ کہے میں فلانے ایریا سے تعلق رکھتا ہوں, یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے, اس سینٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کس تھانے کو وہ کمپلین پہنچانی ہے. تھانہ ایز اے اسٹیک ہولڈر آپ پل آؤٹ کریں, پولیس والا ایز اے اسٹیک ہولڈر آپ پل آؤٹ کر لیں. آپ نیوٹرل, اینڈ سیم ود جسٹس, رائٹ, نیوٹرل فیسیلیٹیشن سینٹرز آپ جائیں. ایک عام شہری کو کیا پتا ہے اس نے کس لائر کے پاس جانا ہے. پھر لائرز جو ہیں انفارچونیٹلی کچھ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. آپ جائیں اپنا مسئلہ لے کے, وہ فیسیلیٹیشن سینٹر آپ کو بتائے یہ آپ کا بہترین لائر ہے, آپ کے بجٹ کے مطابق ہے, اس طرح کیس لگے گا. یہ ہو بیکاز جب آپ اسٹیک ہولڈر کو سٹیزن سے ڈائریکٹ کر دیتے ہیں نا, وہاں پہ مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے. ہمارے کہاں پہ پرابلم آتا ہے, ہم FBR میں, ہم انڈسٹری کہتی ہے جی ہراسمنٹ ہوتی ہے. پرابلم انسپیکٹر لیول پہ آ رہا ہے, جہاں پہ ادارہ شہری سے کانٹیکٹ میں آ رہا ہے, پرابلم وہاں پہ آ رہا ہے. تو پرائم منسٹر کا ڈائریکٹیو یہ ہے ڈیجیٹائزیشن کا کہ یہ ہیومن کانٹیکٹ ختم کر دیں. شہری کو کسی بھی سرکاری افسر سے ملنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور اس سے یہ ہے کہ ہماری مانیٹرنگ بہتر ہو جائے گی, ریڈ ٹیپزم ختم ہو جائے گی. کیش لیس پہ ہم جا رہے ہیں, کیش کو ہم ایلیمینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وانٹ ٹو میک کیش مور ایکسپینسو, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ نادرا میں آپ نے اگر شناختی کارڈ بنانا ہے, یہ پیسے ہیں, آپ نے اوپر کسی کو نہیں دینا, نیچے کسی کو نہیں دینا. آپ نے پاسپورٹ بنانا ہے تو یہ پیسے ہیں, آن لائن پے کریں, ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے. سو کیش لیس سے بھی تھوڑی سی ریڈ ٹیپزم میں کمی آتی ہے, ٹرانسپیرنسی, ایفیشنسی وہ بہتر ہوتی ہے. سو ملٹیپل جگہوں کے اوپر یہ ڈیجیٹائزیشن, یہ سارے مسائل. اور جو میں اپنی پہلی بات پہ واپس آتی ہوں کہ ڈیجیٹائزیشن از اے مینس ٹو این اینڈ. اور وہ اینڈ کیا ہے کہ آپ کی ایز اے شہری زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے. آپ کو کرپشن نہ فیس ہو, آپ کو انیفیشنسیز نہ فیس کرنی پڑے, آپ کو دفتروں کے دھکے نہ کھانے پڑیں, آپ کو ہر وقت فوٹو کاپی نہیں کرائی, یہ نہیں کرائی. تو ڈیجیٹائزیشن کچھ لوگ اس کو الٹا سمجھتے ہیں, بٹ ڈیجیٹائزیشن اسٹیٹ کنٹرول کم کرتی ہے, اور اٹ ایکچولی ڈیموکریٹائزز پاور. کہ اب آپ کے ہاتھ میں, آپ کی پیمنٹ آپ کے ہاتھ میں, آپ کی ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے, کسی اور پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اس کو ویریفائی کریں. تو ایک امپاورمنٹ کا جو ہے نا سٹیزن کا, اور اس کی جو ایک ڈیموکریٹائز کرنا ہے, اٹ از ڈیموکریٹائزنگ ایجوکیشن. آج ہم نے اس دن ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ٹک ٹاک پہ اسٹیم فیڈ جس طرح لانچ کی. ایجوکیشن ڈیموکریٹائز ہوگی نا, آج ہر بندہ اپنے گھر بیٹھ کے اس اسٹیم فیڈ پہ جو مرضی چاہے سیکھے. ہیلتھ ڈیموکریٹائز ہو, ٹیلی ہیلتھ ہونی چاہیے. میں فون پہ کنسلٹنٹ سے کیوں نہیں بات کر سکتی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, وائی ڈو آئی ہیو ٹو گو ٹو ٹرچری ہاسپٹل. 12 بجے آپ امیجن کریں ہم پیمس کی OPD بند کر دیتے ہیں,
انٹری بند کر دیتے ہیں, کیونکہ تب تک اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ رات 8 بجے تک ڈاکٹرز ان کو دیکھتے رہتے ہیں. کیپیسٹی اوور پاپولیشن از اے بگ ایشو. تو یہ ساری چیزیں مطلب سولوشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ٹیکنالوجی میں ملے گا, اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے انشور کریں کہ ایک عام شہری کی زندگی کو ہم نے کیسے بہتر کرنا. اب اسی کے اوپر آئی تھنک عام بندے کا پوری یہ کانورسیشن سن کے وہ کہ یار ہے تو یہ بہت اچھی بات, ڈیجیٹائز ہم کریں گے یہ وہ سارا, بٹ ہم ایگزیکیوشن پلس ہم ابھی ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, اور دنیا تو اے آئی پالیسی, اور گورنمنٹ نے بھی اے آئی پالیسی کا اعلان کیا, اور ہم لوگوں سے ابھی ایک بیسک جو اسٹرکچر ہے وہ بھی نہیں ظاہر ہو پا رہا, اور ہم اے آئی کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو جب تک ہم یہ کریں گے تو اے آئی کے بعد پتہ نہیں اور کوئی چیز شاید آ جائے. تو لائک ہاؤ ڈو یو دین like trying to speed up all of this, اور پھر اے آئی, اور اس کے ساتھ ہی اے آئی میں بھی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان دنیا میں بہت تھوڑے ممالک میں شامل ہے جس نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کی لیجسلیشن پاس کی ہے, اور جو کہ ایک پاکستان اسٹیک کے اوپر کام کر رہا ہے, جو کہ ایک ڈیٹا ایکسچینج لیئر کے اوپر کام کر رہا ہے. بہت زیادہ ممالک نے یہ بھی نہیں کیا. سو آئی تھنک اس حساب سے ہم تھوڑے سے آگے ہیں, مگر کچھ چیزوں میں لیٹ موورز ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اے آئی اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم جیسے جیسے اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اے آئی اس میں آگمنٹ ہو رہی ہے. سو یہ نہیں ہو رہا کہ پہلے ڈیجیٹائزیشن ہو جائے پھر ہم اے آئی کی بات کرنا شروع کریں گے. تو فائدہ اس وقت یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہیں, بلاک چین کی ٹیکنالوجی, اب ڈیجیٹل آئیڈینٹی دنیا میں بلاک چین پہ موو کر گئی ہے. تو بجائے اس کے ہم پہلے نارمل ڈیجیٹل آئیڈینٹی بناتے پھر بلاک چین پہ جاتے, وہ ساتھ ہی آ گئی ہے. سو یو نو وی کین اسٹریٹ اپ لیپ فراگ ٹو دا نیوسٹ ٹیکنالوجی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ اچھا چل رہا ہے سلسلہ. اے آئی کی پالیسی پاس ہوئی, اس میں بھی یہ تھا کہ ہماری جو 6 پلرز ہیں اس میں ایتھیکل اے آئی, اس کے اندر ہماری انفرا کی بات ہوئی ہے, اسکلس کی بات ہوئی ہے, اس کو ہم نے کس طرح سے یوز کیسز ڈیولپ کرنے ہیں وہ ساری بات ہو رہی ہے. تو اس پالیسی کا بھی جو ہے نا اس کا جو فائدہ ہے, پالیسیز کئی بنی کئی شیلف ہوئی, ایگزیکیوشن میں ہے. تو اس کا تھوڑا سا کرکس اگر آپ بتائیں کہ واٹ از گورنمنٹ آف پاکستان کی اے پالیسی. دیکھیے میں اس کی ایکیڈیمکس میں نہیں جاؤں گی, میں پھر آپ کو عام انسان کی زندگی میں کیا اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس از ٹیکنگ اوور بائی اے اسٹارم. ٹھیک ہے, سو دیر از نو فائٹنگ ٹیکنالوجی. سو اے آئی نے آنا ہی آنا ہے, اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ تو ہم اسٹیبلش کر لیں کہ ایوری ینگ پرسن نیڈس ٹو نو کہ ان کی آنے والی زندگی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک انٹیگرل حصہ ہو. سو اس میں 3 فار می دیر آر 3 میجر ایریاز جن کو ہم اے آئی کے حوالے سے دیکھتے ہیں. پہلا ایجوکیشن ہے. ہماری اے آئی کی ایجوکیشن کی ریڈینس کیا ہے, اس میں 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ اے آئی پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا ہے, کہ ہوتا کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اے آئی کے یوز کیسز کیا ہیں. اے آئی ان ایجوکیشن کوڈ بھی کہ آپ میں بچوں کو پڑھاؤں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے, یہ اس کی بیسک کوڈنگ ہے, اس طرح آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایڈ ٹیک کا ٹول ہے, یہ ایجنٹک ٹیچر ہے آپ کا, اس کے ساتھ آپ نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, تو ٹولز استعمال کرنے سکھانا. سو ایک تو ہو گیا اے آئی ان ایجوکیشن, اس کی ایک ریڈینس اسیسمنٹ کہ ہمارے اسکولس میں کیا حالات ہیں, ہمارے بچوں کو اویئرنیس بھی ہے یا نہیں ہے, اور دین کمز کے اسکلز ہیں کہ نہیں ہیں. دوسرا ہے آپ کی انڈسٹریل ریڈینس. انڈسٹریز کی کمپیٹیٹیونیس ختم ہو جائے گی اگر وہ یہ اس اڈاپشن پہ نہیں آئیں گے. روبوٹکس, اے آئی, یہ ساری جو اس وقت ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. انڈسٹری میں when I say industry, I mean agriculture. I don't mean tech industry. I mean industry at large. I mean manufacturing. I mean agriculture. I mean service sector. Everybody. Right? So اس میں اس وقت ہماری اے آئی ریڈینس کیا ہے, اور آگے what are the steps that we need to take تاکہ ہم اپنے لوگوں کو کمپیٹیٹیو رکھیں, انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو رکھیں. اینڈ the last is governance. تو ان تینوں ایریاز کے اوپر اب فوکس ہوئے گا. پہلے ایک ریڈینس اسیسمنٹ ہم نے کرنی ہے, بٹ سائملٹینیسلی ہم میسیو ٹریننگس کے اندر جا رہے ہیں. ہمارا ڈیجی اسکلس کا پروگرام جو اگنائٹ رن کرتا ہے, اس میں ایک کوہورٹ میں 3 لاکھ بچے اس کو سبسکرائب کرتے ہیں, اس فری آف کاسٹ. ہم نے اپنے ہر کورس میں اے آئی کا اور پرومپٹنگ کا ایک مینڈیٹری کر دیا ہے. جو مرضی آپ اسکل سیکھ رہے ہیں اس کا ایک ہم نے ایلیمنٹ مینڈیٹری کیا ہے. اسی طرح ہم نے اپنی تمام جتنے بھی ہم نے اسکلس دینے ہیں, پچھلے سال ہم نے کوئی 3.25 لاکھ بچوں کو اسکلس ٹریننگ کی اور اپ اسکلنگ کی, مگر ایک سال میں ٹیکنالوجی میں بہت فرق آ گیا ہے. اس سال ہم نے تقریباً 1 ملین بچے کو کرنی ہے. 3 لاکھ بچہ ابھی already as we speak is under training. کچھ ہم ہائی ٹیک بوٹ کیمپ اسکلس کے اندر جا رہے ہیں, کچھ ہم سیمی کنڈکٹر کی ٹریننگس میں جا رہے ہیں. مگر اوور آل ہماری کوشش یہ ہے کہ ریگارڈلیس آف واٹ فیلڈ دے آر گیٹنگ ٹرینڈ ان, ہم اس میں اے آئی کا کمپوننٹ ڈالیں. پچھلے سال ہم نے تقریباً 2200 گورنمنٹ آفیسرس کو اے آئی کی ٹریننگ دی تھی. اس سال ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بڑھا دیں, تاکہ گورننس کے اندر بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے کہ ہم رولز آف بزنس کیسے چینج کرنے ہیں.
ہمارے رولز آف بزنس پرانے ہیں, لیگسی ہیں جو کہ الاؤ ہی نہیں کرتے اے آئی کی یوزیج کو لیگل ٹرمز کے اندر. سو پرائم منسٹر کا وہ بھی ڈائریکٹیو ہے کہ آپ دیکھیں کہ رولز آف بزنس کہاں چینج ہونے ہیں, پروکیورمنٹ پالیسیز کہاں چینج ہونی ہیں. جو ہم عام پروڈکٹس پروکیور کرتے تھے, ہاؤ کین وی انکریج کہ ہم چھوٹے اسٹارٹ اپس کا پروڈکٹ لے سکیں. کچھ بچے کی ایسی انوویشن ہوتی ہے یو فیل کہ یہ ڈپلوائے کریں گے, اٹس گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر فار دا ہول گورننس, بٹ اس وقت وہ رولز ہی ایگزسٹ نہیں کرتے جس کی تحت ہم ان کو کر سکے. سو دا ہول, اینڈ دس از ناٹ جسٹ پاکستان, پوری دنیا میں ریگولیٹری فریم ورکس جو ہیں وہ ری اسیس ہو رہے ہیں. آپ کی انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہی آپ دیکھ لیں, آپ کا تعلق ہے میڈیا سے. آج ابھی مجھے اس سے پہلے میرے ایک میڈیا کا لڑکا ہے علی, وہ مجھے ایک دیکھا تھا, میں نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے, اینڈ آئی ایم آسکنگ ہم بار بار کہ یہ اصل والے لوگ ہیں یا اے آئی والے لوگ ہیں, ان میں سے کون سی ریئل فوٹیج ہے, کون سی اے آئی جنریٹڈ. the whole concept of reality is blurring, right? virtual reality اور آپ کی physical reality کے boundaries ختم ہو رہی ہیں. so this is not just Pakistan, this artificial intelligence کی, and from so I would say کہ ہم ایک ڈیجیٹل ایج, پہلے ہم ایک انڈسٹریل ریولوشن ہے اس میں تھوڑے پیچھے رہ گئے, پھر ہم ایک ڈیجیٹل ایج میں آئے, ڈیجیٹل ایج میں کمپیوٹر آیا, انٹرنیٹ آیا, ہم نے کام کرنا شروع کیا. اب ہم ایک انٹیلیجنٹ ایج میں ہیں where computers are thinking sort of, right? ادھر بھی پہلے اے آئی آیا, پھر جن اے آئی آیا, اب ایجنٹک اے آئی آیا ہے جو کہ اپنے طور پہ سوچ کے آپ کو چرن آؤٹ کرتے ہیں. تو how the global conversation is, ہم دنیا میں جہاں بھی جا کے لوگوں کو ملتے ہیں, یو این میں ملتے ہیں, ابھی مختلف ڈی سی او کا ہماری بڑی پارٹنرشپ ہے. ایک گلوبل چیلنج ہے کہ اس کو اب کیسے ٹیکل کرنا ہے. دو چیلنجز ہیں, وی ہیو ٹو انشور کہ ہم بند نہ کریں کچھ, ایوری بڈی شوڈ بی یوزنگ اٹ, بٹ یوزنگ اٹ ان دا رائٹ وے. سو اس کے نیگیٹیوس کو کیسے, اب ڈس انفارمیشن کو آپ کیسے روک سکتے ہیں. اگر کوئی میرا ایوٹار بنا کے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ کل دے دیتا ہے, ویئر ڈو آئی گو, میرے پی پی سی میں تو کہیں نہیں ہے اے آئی کی بات, رائٹ؟ پاکستان پینل کوڈ ڈز ناٹ ایڈریس اٹ. سو ویئر ایم آئی گوئنگ ٹو گو کہ یار میری شکل سے, میری آواز سے کسی نے پوری تقریر نکال دی ہے, رائٹ؟ سو it's just very difficult. The whole thing is becoming challenging for us. اور ویسے اے آئی ٹولس میں پرسنلی بھی آپ کو یوز کر رہے ہیں, like which you use a lot? I use these the بلکہ یوز نہیں, میں نے ایکچولی تھوڑی سی ایفرٹ کی سیکٹ صاحب کے ساتھ مل کے. وی میڈ جی پی ٹی فار بجٹ آیا تو ہم نے اپنا جی پی ٹی بنایا تھا کہ بار بار یہ سوال آ رہا تھا کہ کوئی پوچھتا تھا فلانا نمبر نکالیں, فلانا نمبر نکالیں, تو ہم نے سارے اپنے ڈاکیومنٹس, تاکہ ہمیں فیکچوئل آئیں, تو ہم نے وہ ڈاکیومنٹس اپلوڈ کر کے, ویریفائڈ لنکس اپلوڈ کر کے اپنا جی پی ٹی بنایا تھا فار فائنانس. سو ناٹ اونلی آر وی یوزنگ اٹ, وی آر ایکچولی ایکسپیریمنٹنگ ود اٹ. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم, بیکاز دیکھیں ڈیٹا سینکٹیٹی از ویری سیریس, اور خاص طور پہ جب آپ پبلک ان آفیسز کے اندر ہوتے ہیں, تو اب ہم چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس فار ایگزامپل اس کی پرفارمنس آگمنٹ ہو, ان کی ڈیسیجن میکنگ بہتر ہو. ہمارا ایک ای آفس ہے پورا, اس کے اوپر ہم اے آئی ڈپلوائے کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ ہم نے اب ڈیٹا سیکورٹی بھی دیکھنی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سارا ڈیٹا کہیں اور سرورس پہ جا رہا ہے. سو اب ہم اس کے اندر ایس ایل ایم سوچ رہے ہیں کہ ہم ایس ایل ایمس کیسے, لوکلائزڈ ایس ایل ایم کیسے گورنمنٹ کا انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں, تاکہ آف لائن بھی ان کو اویلیبل ہو. بیکاز لائک آئی سیڈ بیفور, یو کانٹ فائٹ ٹیکنالوجی. اگر میرے پاس 50 صفحے کا 500 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے جو مجھے کسی نے کہا کہ میں نے 2 دن میں اس پہ ریویو دینا ہے, what will I do? I will upload it on ChatGPT or DeepSeek and ask them to summarize and develop answers for me, right? اور اگر میرے پاس وہ opportunity available ہے, I can't stop people unless I give them an equally good alternative. So we have to think about those secure alternatives as well, کہ کیسے ہم جو critical ہمارے issues ہیں, data ہے, PM office ہے for example, even prime minister scheduling is something which can't go public, right? تو وہ ساری بیسک چیزیں اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. سو وی یوز آل آف دیٹ, وی یوز کو پائلٹس, وی یوز اے آئی ٹرانسکرائبرز فار آر زوم میٹنگز. ہمارا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ کا پلیٹفارم ہے, اس پہ ہم کوئری جنریٹ کرتے ہیں, ابھی بھی ہم اس کو لانچ کریں گے. دیٹ ڈیموکریٹائزز پالیسی میکنگ. سو کیا ہوگا, میں نے کیا ہے اے آئی پالیسی کے لیے, اے آئی پالیسی بنی, اس کا ڈرافٹ اپلوڈ کیا, لنک پوری دنیا کے ایکسپرٹس کو بھیجا, انہوں نے اس پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ پہ ہمیں رسپونڈ کیا, اس پہ اے آئی کا ماڈیول لگا ہوا تھا, اس نے ہمیں اینالائز کر کے وہ ساری چیزیں چرن آؤٹ کر دی انفارمیشن. سو یس, وی آر یوزنگ اٹ, وی آر ڈیولپنگ اٹ, لیٹس سی. یہ جو سارا کام آپ کر رہی ہیں, why are you doing what you are doing? It's a very very good question. جب بہت تھک جاتے ہیں تو اپنے آپ سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ اتنی ایفرٹ. دیکھیں, سب سے پہلے تو آئی تھنک تھوڑا سا کلیشیڈ ہے, بٹ جو امپیکٹ نظر آتا ہے ایک عام شخص کی زندگی پہ, وہ آئی تھنک کہ پبلک سروس سے زیادہ
کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. بٹ ڈونٹ یو تھنک اگر یہی سارا کام آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کریں تو اس کی ایفیشنسی, اس کی اسپیڈ, اس کا سارا کچھ بہت زیادہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا, بٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک کمپنی کے لیے کروں گی اور وہ کمپنی کی ایک لمیٹیڈ آؤٹ ریچ ہوگی. ہماری سب سے بڑی کمپنی بھی جو پاکستان کی ہے وہ ایک سرٹن لمیٹیڈ آؤٹ ریچ کے لیے ایک لا بنا دیا ہے, ڈیجیٹل نیشن پاکستان. میرے اگر اپنی بارے میں بات کروں, آئی تھنک دس وڈ بی ون آف مائی بگیسٹ اچیومنٹس دیٹ آئی وڈ ایور ہیو, کہ ایک پاکستان کے اندر مینڈیٹڈ بائی دا پارلیمنٹ آف پاکستان ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا بیس لائن بن گئی ہے. اور اس کے اوپر پوری آج کے بعد جتنی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوگی وہ اس لا کی بیسس کے اوپر ہوگی. اٹ ہیز گاٹن اے لیگل بیک اپ. پالیسی اے آئی کی کیبنٹ سے اپروو ہو گئی ہے. آج کے بعد وی ہیو اے لیگل فریم ورک ٹو پرسو, اور وہ پوری پاکستان کی تقدیر بدلے گی, نہ کہ کچھ کمپنیز کی کچھ بدلے گی. تو مائی پٹرنل فیملی کمز فرام لاٹ آف, میرے تایا نیوی میں تھے, چچا آرمی میں تھے, والد صاحب میرے آرمی میں تھے, پھر وہ سول سروس بیوروکریسی میں آ گئے. میری مٹرنل فیملی کا سیاست سے تعلق رہا. سو آئی تھنک آئی آلسو, ہماری جو ڈنر ٹیبل کانورسیشنز بھی ہیں وہ دے کم فرام پبلک سروس کے پرسپیکٹیو سے. ہمیشہ ایک کانورسیشن اور ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیشہ رہا. اینڈ گروئنگ اپ یو انٹرنلائز that conversation as well. But overall I think کہ آج اگر میں بات کروں تو a lot of inspiration also comes from the Prime Minister. He works almost 18 hours a day, اور ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے پاکستان کی تقدیر کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی. ایک ایسا شخص جس کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ وہ ایگزیکیوشن میں اور ایڈمنسٹریشن میں ان کا پاکستان میں شاید کوئی کمپیریزن نہیں رہا. آپ پنجاب کی آج ڈیولپمنٹ دیکھ لیں, آپ 10-15 سال باقی صوبوں میں بھی کنٹینیوٹی رہی گورنمنٹس کی, مگر پنجاب کی ڈیولپمنٹ آپ کو اور کہیں نہیں نظر آتی. 2013 میں جب میں نے سیاست جوائن کی تھی تو میاں نواز شریف تھے. تب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 4 سالوں کے اندر لوڈ شیڈنگ لاہور میں 14 سے 16 گھنٹے ہوتی تھی. میں شہر کی بات کر رہی ہوں, جو ہمارے پیریفریز تھے وہاں پہ 2 گھنٹے لائٹ آتی تھی دن میں. ایک سال میں 1000 سے زیادہ کے قریب ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے تھے. سیکیورٹی واز سم تھنگ جس کی ہم بات بھی نہیں کر سکتے تھے. گیس نہیں آتی تھی, انڈسٹری کی گیس بند تھی. سڑکیں جو آج آپ کو نظر آتی ہیں کہ لوگ کاغان پہنچ رہے ہیں 5 گھنٹے میں, کراچی ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں 12 گھنٹے میں, ان کا نام و نشان نہیں تھا. صرف ایک M2 تھی جو آپریٹ کرتی تھی لاہور اسلام آباد میں. 4 سال میں ہم نے دیکھا سی پیک آیا, بجلی آئی, 2 ہم نے یہ پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے آپریشن سے 98% آف ٹیررزم واز گون. 0 hours آف لوڈ شیڈنگ, نو گیس لوڈ شیڈنگ ان دا انڈسٹری. ہم نے دیکھا کہ ایک نیٹ ورک آف کمیونیکیشن بنا, جس سے ایک دن مجھے ایک ڈیرا بگٹی کا شخص ملا, اس نے کہا کہ میں لاہور لنچ کرنے جاتا ہوں. یہ سوچ بھی نہیں ہوتی تھی انٹر کنیکٹیوٹی کی لوگوں کے بیچ میں. سو ایک کنیکشن ڈیولپ ہو گیا پورے پاکستان کا آپس میں. آج جب ہم انٹرنل ٹورزم کی بات کرتے ہیں, کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ انٹرنل ٹورزم کیوں پاسبل ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ یہ امپیکٹ دیکھتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جن پوزیشنز پہ آپ ہیں, اگر آپ کام کریں تو وہ کس طرح پورے ملک کی اور لوگوں کی تقدیر بدلتا ہے, ٹرانسفارمیشنل ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا اونلی تھنگ دیٹ کیپس یو گوئنگ. کوئی, مجھے پتہ ہے کہ ایک امپریشن ہے کہ بہت کوئی شہانہ لائف اسٹائلز ہیں. میں تو سب کو کہتی ہوں میرے اپارٹمنٹ میں آ کے ضرور دیکھیں کہ ہم کن لائف اسٹائلز میں رہتے ہیں, بٹ اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ایک عام MNA جو ہے, اگر وہ منسٹر نہیں ہے, اس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ اسٹاف ہے. دنیا کے ہر لیجسلیٹر کے پاس اسٹافرز ہوتے ہیں, کوئی ریسرچ کا ہوتا ہے, کوئی لیگل ہوتا ہے جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں. دیر از نتھنگ دیٹ دیز پیپل گیٹ, رائٹ. کوئی آفیسز نہیں ہمیں ملتے. کسی MNA کا اسلام آباد میں دفتر نہیں ہے. We don't give offices to our parliamentarians. but لوگ لیکن یہ بھی کہیں گے نا کہ وہ آلریڈی اتنے طاقتور نہیں, ایسے حلقوں سے آتے ہیں, بہت زیادہ. میں آپ کو بتاتی ہوں, سائیکل بن جاتا ہے نا. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ وہ فیسلٹیز نہیں دے رہے تو عام شخص کی اسپیس ایروڈ ہوتی جاتی ہے. کیا آپ ایک عام انڈیویجول کے طور پہ افورڈ کرتے ہیں کہ آپ اسلام آباد میں بھی گھر چلائیں, اپنا حلقے کا دفتر بھی چلائیں, اپنے بچوں کو اسکول بھی ڈالیں؟ آج سے 1 سال پہلے تک 1,60,000 روپیہ تنخواہ تھی MNA کی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سب کچھ دیکھنا ہے. تو اس میں بہت زیادہ وہ نہیں ملتا, بٹ یہ ہے کہ ایک امپیکٹ, ایک ڈرائیو ہوتی ہے. وہ ڈرائیو جو ہے وہ یہیں سے آتی ہے کہ آپ ایوری ڈے یو سی. آپ نے میرے سے اتنے سوال کیے کہ اسٹارٹ اپ پورا ایکو سسٹم جب آپ کو چینج کرنے کا, بجائے اس کہ میں ایک اسٹارٹ اپ کروں,
اگر مجھے پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا, اللہ تعالیٰ کا بہت he's been very very kind in this regards. And then obviously my family who has supported me like anything. یہ normal نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے ہم کام کرتے ہیں, گھروں میں اویلیبل نہیں ہوتے, ویکینڈس پہ بھی کبھی کبھی نہیں گھر جاتے. So my husband, my family, my in-laws, my parents who've جنہوں نے اتنا کانفیڈینس بھی دیا, سپورٹ بھی کیا. اینڈ دین اوبیسلی لیڈرشپ, جن کے کانفیڈینس سے جنہوں نے پوزیشن دی, اس ساری چیز سے جو ہے وہ پھر آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. اینڈ یو فیل آلسو آبلیگیٹڈ ٹو گیو بیک ٹو ایوری تھنگ دیٹ دا کنٹری ہیز. میرے خیال سے ہمیں یہ بھی سب کو کلیکٹیولی سوچنا ہے کہ ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے, نہ جانتے ہوئے بھی بہت کچھ دیا ہے عام انسان کے لیے. یہاں پہ ہیلتھ بھی فری ہے, یہاں پہ تعلیم بھی, کوالٹی پہ ہم آرگیو ضرور کر سکتے ہیں مگر تعلیم بھی مفت ہے, ہیلتھ بھی فری ہے. دنیا میں بہت کم ملک ہیں جن میں یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہیں. غریب انسان کی بجلی سبسڈائزڈ ہے. یو ڈونٹ سی دیز تھنگز اینی ویئر. بہت تھوڑی کوئی سوشلسٹ کنٹریز ہیں جہاں پہ, سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں. بٹ پاکستان گیوز اے لاٹ ٹو اٹس سٹیزنز. ہم اس کو واپس کتنا دیتے ہیں یہ ہمیں تھوڑا سا ضرور فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ ڈرائیوز اس ایوری ڈے. I think we'll go to the audience for a few questions. میرا نام علی ہے. I'm the founder of Pani Express, where we're digitizing the water usage and logistics. Excellent. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ as you're aware کہ آج کل جو اسٹارٹ اپس مینلی ہیں these are either tech or tech enabled startups, جہاں وہ پہ وہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں one way or the other. While your ministry اس کے اندر یہ NIC اور یہ سب کچھ فال کرتے ہیں, so مطلب کہ they are doing a pretty decent job. However, all of these startups جو کہ different industries کو deal کر رہے ہیں, there are different ministries. For example, we have startups جو کہ carbon credits پہ کام کر رہے ہیں, so اپنا Minister of Climate Change ہے. In the same way we have education کے متعلق startups and so on. While your ministry I have seen is very approachable. I remember کچھ ہفتے پہلے ویکینڈ کے اوپر ایک سیشن بھی ہوا تھا آن لائن, آپ بھی آئی ہوئی تھی. Is there a way کہ جہاں پہ چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جب ڈفرینٹ منسٹریز کو اپروچ کرنا ہوتا ہے, سو though they are not very approachable, so if there is a desk اور اگر نہیں ہے تو کیا آپ پلان کر رہی ہیں کہ جو چیلنجز آ رہے ہیں ہم ان کو through your ministry, you being the enabler, ہم ان کو ایکسیس کر سکیں اور جو چیلنجز آ رہے ہیں ہم ان کو ایڈریس کر سکیں؟ I think that's a very pertinent point. یہ چیلنج ہمیں ایز اے منسٹری بھی آتا ہے کیونکہ ہمارا اتنا کراس منسٹیریل کام ہے کہ ہمیں منسٹریز کو جا کے کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ڈیجیٹائز ہونا پڑے گا, یا ہو جائیں, پلیز ہو جائیں, یا کر لیں اپنے آپ کو. کچھ منسٹریز آر ویری پرو ایکٹیو, کچھ نہیں ہوتی. بٹ آئی تھنک کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسٹارٹ اپس کو تو کوشش کرتے ہیں, NIC ہو گیا یا جن سے ہماری ملاقات ہو جائے, کہ ہم ان کو کیسے ریلیونٹ منسٹری سے لنک اپ کرا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کلائمیٹ ٹیک سے ریلیٹڈ اور ایگری ٹیک سے ریلیٹڈ ہم 10 اسٹارٹ اپس کو ہم COP29 پہ بھی لے کے گئے تاکہ ان کی ایکسیس جو ہے وہ بڑھے. I think we will, considering what you said, we will start carrying out webinars with other ministers as well, تاکہ آپ لوگوں کی ان سے ایک تو اوپن ڈائلاگ ہو جائے اسپیسیفک ٹو دیٹ پرٹیکولر منسٹری اینڈ اس کی انڈسٹری. بٹ اوور آل جو ہے نا, ہم ایک جو نیشنل ڈیجیٹائزیشن کے لیے جو پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بن رہی ہے نا, اس نے ایک ڈیجیٹل ماسٹر پلان بلو پرنٹ بنانا ہے. اس ماسٹر پلان میں انہوں نے ہر سیکٹر کا ماسٹر پلان بنانا ہے, اور نیشنل ڈیجیٹل کمیشن جس کو پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں, اس میں 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی ہیں, سارے میجر منسٹرز بھی ہیں, اسٹیٹ بینک سب ہیں اس کا حصہ. انہوں نے اس کو فالو اپ کرنا ہے. ونس دو سیکٹورل ماسٹر پلانز آر ان پلیس, پھر ہر منسٹری ول بی obligated to do that digital transformation. And I believe that then it is them who are going to be running after you as opposed to you going after them. Because جب ان کو digital transformation کرنی ہوگی تو ان کو products کی بھی ضرورت ہوگی, ان کو technology کی بھی ضرورت ہوگی, اور اس حوالے سے NITB will be our execution arm and we will be linking up all these ministries with the right kind of tech companies جو کہ ان کی digital transformation کر سکیں. So digital transformation ایک طریقے سے mandatory ہونے لگی ہے and everybody will need you as opposed to you going to them. تو وہ چینلز ہم اسٹیبلش ڈیفینیٹلی کر دیں گے اینڈ وی ول میک شیور دیٹ آپ کی یہ ایشوز ریزالو. Thank you. In the meanwhile, is there a possibility of, let's say, setting up sort of a desk or something in your ministry, the IT ministry? Ignite ہی کر لے. ہاں, because as in currently whenever we try to go, we can't we'll start get past making the reception. connections. I agree. We'll start making your connections directly with the ministers. جی السلام علیکم میم.
My name is Moaz Amjad and I am the co-founder of AI Identify. At AI Identify, we are developing a dental diagnostic tool powered by AI, and we are basically the first mover in Pakistan who are working on AI-powered dentistry. So میرا ایک میم آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سب نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی. اوبیسلی ہمیں ڈیجیٹلائزیشن تو چاہیے, لیکن اس کا ہمیں بیسکلی 3 بلاکس چاہیے. نمبر 1 ڈیجیٹلائزیشن آف آل ہاسپٹلس. نیکسٹ سیکنڈ بلاک جو آئے گا ہمارے پاس وہ آئے گا ہیلتھ کیئر ورکرز, جس میں ہوں گے آپ کے میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں گے, ڈینٹسٹ ہوں گے, اور تھرڈ آئے گا انجینئرس کا. تو ان تینوں کی جب تک افیکٹو کولیبوریشن نہیں ہوگی اپارٹ فرام ڈیجیٹلائزیشن, تو ہم اس کو اے آئی ان ہیلتھ کیئر ان پاکستان ہم امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو اس کے اوپر آپ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بوسٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر. فار شیور, لائک آئی سیڈ ود دا ڈیجیٹل اتھارٹی ہمارا کام ہی یہ ہے کہ لیٹ سپوز ہم ہیلتھ سیکٹر کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی پورا ایک ماسٹر پلان بناتے ہیں, تو وہ ماسٹر پلان وہ سارے اسٹیک ہولڈرز آئیڈینٹیفائی کرے گا جن کو اس کا حصہ بننا پڑے گا فار دیٹ ماسٹر پلان ٹو ایکچولی ایگزیکیوٹ اٹ سیلف, رائٹ. سو دس از ویئر آل آف دس پلگز ان. اس کے لیے ہم میجر اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز بھی کریں گے, اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی انگیج اسٹارٹ اپس لائک یور سیلف ٹو give input, کیونکہ پریکٹیکل لیول پہ آپ کو obviously on ground زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے, to put that kind of information into the master plan itself. I'm Alaina Harun and a health tech startup with the name of OrthoCare. With the name of? OrthoCare. OrthoCare. Okay, we are providing affordable and accessible solutions for persons with disabilities. Ma'am, سب سے بڑا جو ایشو ہم فیس کرتے ہیں یہاں پہ تو ہم انڈکٹ ہو جاتے ہیں and we get the dopamine that we are a startup اور شاید چیز اسٹارٹ ہو گیا. But the real challenge is کہ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اگین وہی ایک بیکلیش ہے کہ جو بھی بڑے ہاسپٹلس ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں وہ وہاں پہ کچھ اسٹارٹ اپس کے لیے ایکو سسٹم یا پالیسیز یا لیجسلیشنس ڈیولپ نہیں ہیں کہ اگر ان کو کنسیڈر کر لیا جائے. تو جو ہم نے بہت زیادہ فیس کیا کہ وہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے بدولت میں وہ کسی اسٹیبلش نیم کو ہی پریفر کرتے ہیں کہ ہم جائیں. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایشو ہے کہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. اس کے لیے ہیلتھ ٹیک کے لیے بڑی کمپنیز کے لیے اینڈ دا گورنمنٹ ہاسپٹلس کے لیے اسٹارٹ اپ اسپیسیفک کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی لیجسلیشنس یا ایکو سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے یا کوئی پلانس ہیں اس کے بارے میں؟ سو ہیلتھ ہم نے جب یہ سوچا تھا کہ ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں کون سے 2 سیکٹرز ہیں جس پہ ہم بہت زیادہ فوکس انیشلی پہلے سال میں کریں. سو ایک ایگریکلچر تھا اور ایک ہیلتھ تھا, اور ہیلتھ ایز اے سوشل سیکٹر, اور ہیلتھ کا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے, پریونٹیو کیئر کے لیے ضروری ہے, فارماسیوٹیکل کے لیے ضروری ہے. ون پیشنٹ ون آئیڈیا ٹول جو ہم نے پیمز میں ڈپلوائے کرنا شروع کیا ہے, اور اسی طریقے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہیلتھ ٹیک استعمال کر کے, آج ہم گاڑی میں ایکچولی ڈسکشن کر رہے تھے کہ اتنے بچے ہیں جو کہ مے بی نہیں پریکٹس کر سک رہے, تو ہم ان کو کیسے آن بورڈ کریں. سو ٹیکنالوجی از دیٹ کی, رائٹ. کسی کو سروسز نہیں مل رہی, کوئی دینے والا ہے جو فارغ بیٹھا ہوا ہے. سو وی ہیو ٹو میک دوز کنیکشنس. سو لائک آئی سیڈ بفور, ایک تو ہم ریگولیٹری چینجز لے کے آ رہے ہیں کہ اگر کسی بڑی کمپنی نے پبلک فنڈیڈ پروجیکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اپنے ساتھ 2 چھوٹی کمپنیز لے کے آئے تاکہ اس کی پروفائل بلڈنگ ہو. ناؤ once you have that profile and then you go to a private sector, تو وہ آپ کو obviously ایک ٹرسٹ بھی بلڈ ہوگا, آپ کی کیپیبلٹی ڈیمونسٹریٹ ہوئی ہوتی ہے. سو دس از ون وے دیٹ وی ٹیکنگ اٹ, اینڈ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہم ریگولیٹری جو ہے وہ اس کو. دوسرا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسے اسٹارٹ اپس کو بار بار ٹرسٹ کیسے بلڈ ہوتا ہے, ایک برانڈ کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے نا. اب ایک برانڈ کا نام سنتے رہتے ہیں آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کو پریزنٹ کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں آپ کا ایکسپو ہوتا رہے, باہر لے گئے, اگنائٹ باہر لے کے جاتا ہے, بہت ممالک میں ایکسپوز میں لے کے جاتا ہے. ہم اپنے سوشلس کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسٹارٹ اپس کے کو اویئرنیس اور ان کی برانڈنگ کرتے ہیں. سو برانڈنگ اینڈ مارکیٹنگ جو ہے نا, سیلز آپ کا مارکیٹنگ از اے فنکشن آف یور مارکیٹنگ. تو مارکیٹنگ جو ہے نا, ہماری کوشش ہے کہ ہم نہ صرف اپنے اسٹارٹ اپس کی بٹ پاکستان ایٹ لارج کی پرسیپشن اور مارکیٹنگ پہ ہم بہت زیادہ فوکس کریں, تاکہ سب سے پہلے تو پاکستان کا برانڈ کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو, اینڈ دین کمز آور کمپنیز اینڈ آور پیپل. ٹھیک ہے میم, بس ایک میری لاسٹ سجیشن ہے, کوشچن یہ ہے, وہ یہ ہوگا کہ جیسے بڑی کمپنیز ہیں بہت زیادہ, ٹیلنور اور ہاشو اور فوجی فاؤنڈیشن, ان سب کے ہیلتھ اسپیسیفک فنڈس اینڈ CSR پروگرامز ہوتے ہیں. آئی وڈ سے لیجسلیشن میں کچھ ایسا ہو کہ وہ اپنے اس میں ڈالیں کہ ہم نے کچھ اسٹارٹ اپس کو کنسیڈر کرنا ہے ان CSR ایکٹیویٹیز کے لیے. We will definitely look into it. Thank you ma'am, thank you so much. Assalamu alaikum ji, I am Dr. Saeed Mustafa, founder AI Identify. So professionally I am a dentist, but we are revolutionizing the dental health care. So I have 3 quick questions from you. پہلا تو یہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر کے اندر جو بھی ڈیٹا
ہوگا وہ ڈیٹا اسٹوریج جو ہے یا ڈیٹا سینٹرز جو ہیں, کیونکہ ہیلتھ کیئر کا ڈیٹا بہت بگ ڈیٹا ہوتا ہے, تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. دوسرا, اگر ڈیجیٹلائزیشن ہونی ہے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے آنا ہے تو اس کے اوپر مین کام ہیلتھ منسٹری نے کرنا ہے یا آپ کی منسٹری نے کرنا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو CEO انویڈیا ہے, ہی سیڈ کہ جو ایجنٹک AI ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہیلتھ کیئر کے اندر ہوگا. ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم دو چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ خود ڈیٹا سینٹر کے کام میں آ جائے, ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو اوائڈ کریں. سو پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹا سینٹرز ہیں, ہماری ایکچولی کلاؤڈ فرسٹ پالیسی آ گئی, تو ہم گورنمنٹ ڈیٹا بھی کلاؤڈ پہ موو کریں. سو وی ٹرائنگ ٹو اٹریکٹ دا رائٹ کائنڈ آف کلاؤڈ فیسلٹیز ٹو پاکستان, کہ وہ لوکل ہمارے لوگوں کی پارٹنرشپ میں آئیں اور آ کے یہاں پہ اپنی اسٹیبلش کریں فیسلٹیز. پہلا AI انیبل ڈیٹا سینٹر ہیز بین لانچڈ, ہائپر اسکیلرس کو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وی آر ہوپنگ کہ جنوری فیبرری تک ایک میجر ڈیٹا سینٹر ان اسلام آباد کراچی ول بی لانچ, جس کے اندر سو آئی ڈونٹ تھنک ڈیٹا اسٹوریج اور دیٹ وڈ بی اے چیلنج. دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ان دا پائپ لائن, اٹس گوئنگ ویل. جو آپ کا سوال ہے کہ کس کی جورسڈکشن ہے, دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. We have to rethink the regulation. We have to rethink the rules of business of different ministries. کس کی jurisdiction میں کیا آتا ہے, and that's exactly what we're doing. And the master plan will actually help us do that. کہ اگر like I said ابھی آپ کے پچھلے سوال پہ بھی, کہ اگر ہیلتھ کیئر نے ڈیجیٹائز ہونا ہے تو اس میں کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں who have to work together. ان کی جوائنٹ کمیٹیز بنیں گی, ان کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کمیٹیز بنیں گی, کیسے how is this going to move forward. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل ہم 1 patient 1 ID ڈپلوائے کر رہے ہیں. اٹس اے منسٹری آف IT پروجیکٹ, but I have regular meetings with the Minister of Health. And ہم دونوں کا انٹرسٹ ہے کہ ہیلتھ PIMS کو, یہاں پہ ہمارا پالی کلینک ہے, یہ ساروں کو ڈیجیٹائز ہونا چاہیے. سو وی ورک ٹوگیدر, اس میں کوئی ہکپ نہیں آتا. وی ورکنگ ویری ویل ٹوگیدر. ہماری ٹیمز آپس میں کولیبریٹ کرتی ہیں. ٹرانسفارمیشن کا ایک PMU پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا ہوا ہے, وہ ڈلیور کر رہا ہے. تو دیٹ از ہاؤ وی آر فنکشننگ. سو اٹس ناٹ کہ کام رکا ہوا ہے ٹل وی ریڈو دا ریگولیشنز, اٹس آن گوئنگ, بٹ ٹو فردر اسٹریم لائن اٹ اینڈ یہ سارے ابہام نکالنے کے لیے کہ کس کے پاس جانا ہے, کون سنے گا, دیٹ از ویئر دیٹ کلیئرٹی ول کم ان. ایجنٹک اینڈ دی ایجنٹک پارٹ از کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. ویئر وی اسٹینڈ از ویئر آر پرائیویٹ سیکٹر اسٹینڈز. گورنمنٹ نے جو ہے نا, اگر ہم خود آنا شروع ہو گئے تو آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی, انڈسٹری بند ہو جائے گی نا. اگر میں خود ایز اے گورنمنٹ آ جاؤں کہ میں ایجنٹک ہیلتھ میں لے آؤں. So what we want to do is that we want to encourage startups and companies like yourselves کہ وہ آئیں اور آ کے ابھی بھی جو ہم ڈپلوائے کر رہے ہیں ہیلتھ آٹومیشن, ہم پرائیویٹ سیکٹر سے ڈپلوائے کروا رہے ہیں. ایفیشینٹ ہم اس کو اس طرح کریں کہ نیشنل IT بورڈ جس نے ایکچولی ایگزیکیوشن کرنی ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی, اس کے اوپر ہم دا رائٹ کائنڈ آف کمپنیز ان کی آن بورڈنگ کریں ایز پری کوالیفائڈ کمپنیز, تاکہ اگر ہمیں چھوٹی کوئی چیز ڈپلوائے کرنی ہے, جلدی کرنی ہے, وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہم ان کمپنیز کے تھرو کر لیں. سو یہ دس از دا پروسیس دیٹ وی آر گوئنگ تھرو رائٹ ناؤ. بٹ کیپیبلٹی پاکستان کی اتنی ہی اسٹرانگ ہوگی جتنا اسٹرانگ اس کا پرائیویٹ سیکٹر ہوگا. دس از واٹ وی آل نیڈ ٹو کلیکٹیولی انڈرسٹینڈ. گورنمنٹ, اینڈ یو شوڈ ایکچولی ڈیمانڈ گورنمنٹ ٹو اونلی بی دا فیسیلیٹیٹر, کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, ہماری ریگولیشن ٹھیک کریں, یو نو. بٹ اف وی کم ان دا بزنس تو پھر بزنس کراؤڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو فوکس آن, اینڈ دا اسٹرانگر یو آر, دا اسٹرانگر دا کنٹری از. تھینک یو. Shazad, thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you, and I think you guys should do this more often, connecting with the startups mere khayal se, or like maybe we should do live or something, but thank you for your time. Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you. you.